جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی، دین حنیف سے کیا مراد ہے؟ ہم عام طور پہ سنتے ہیں کہ دین حنیف، تو اس سے مراد کیا ہے اور اس کا بانی کون تھا؟ سیدنا ابراہیم کے دین ہی کے بارے میں عربوں میں یہ تعبیر اختیار کی جاتی تھی، حنیفیہ سمحہ، اس طرح کی تعبیرات ملتی ہیں تاریخ میں۔ بالعموم وہ لوگ جو توحید کے معاملے میں بالکل یکسو تھے اور ابراہیمی طریقے پر عبادت کے سوا کوئی اور چیز نہیں کرتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا، اور اس دین کے لیے بھی حنیفیہ یا حنیفیہ سمحہ کے الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ بعد میں پھر جب قرآن مجید نے سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا اور اس میں کہا کہ وہ مسلم حنیف تھے، تو ہمارے ہاں یہ دین حنیف کی تعبیر اس سے پیدا ہو گئی، یعنی یکسوئی کا دین۔ اور ظاہر ہے کہ یہ یکسوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے۔ انسان دنیا میں جب دینی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس میں بالعموم دو ہی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، ایک یہ کہ وہ بہت سے خداؤں کی طرف رجوع کرے، اور ایک یہ کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے دین کو، اطاعت کو، محبت کو، پرستش کو خاص کر لے، جس کو قرآن مجید نے کہا ہے کہ مخلصین لہ الدین، یعنی اپنے دین کو یا اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ وہی بات جو مخلص کے لفظ میں ادا ہوتی ہے، حنیف کے لفظ میں ادا ہوتی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ لوگوں نے تعبیر بنا لی۔ بیت المقدس یا بیت المقدس، یہ دونوں نام استعمال ہوتے ہیں، تو اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ دونوں بالکل درست ہیں، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا، تو عربی زبان میں جب اللہ کے لیے کسی چیز کے خصوص کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے قدسہ کا فعل استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید نے فلسطین کے بارے میں الارض المقدسہ کی تعبیر اختیار کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ہم نے یہ سرزمین ان کے لیے لکھ دی تھی۔ وہ زمین مقدس ہے، لیکن اس کی تقدیس یا اللہ کے لیے خاص ہونے کی علامت وہ یہی گھر تھا یا یہ عبادت گاہ یا مسجد تھی جو بنائی گئی۔ تو پوری سرزمین فلسطین کو الارض المقدسہ اور اس کو البیت المقدس، یعنی وہ گھر جو اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیا۔ بیت الحرام بھی اس لحاظ سے بیت المقدس ہی ہے، اور یہ بھی اس لیے کہ یہ دونوں جگہیں اللہ نے اپنے لیے خاص کر لی تھی۔ تو یہ تو بیت المقدس کہنے کی وجہ ہے۔ مقدس کہتے ہیں اس مقام کو جہاں قدس الاقداس میں، یعنی کاہن جہاں تک جاتا تھا اور تبرکات رکھے ہوئے تھے، اور جس کے آگے وہ آلٹر تھا جہاں قربانیاں کی جاتی تھی، تو اس حصے کو کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے اس کی نسبت سے بیت المقدس بھی کہہ لیتے ہیں۔ دونوں صحیح ہیں، لیکن دونوں کا مطلب یا دونوں کا محل الگ الگ ہے۔ یہود کے لفظ کی بھی وضاحت کرتے ہیں، یہ کوئی صرف نام ہی ہے یا اس کا کوئی مطلب بھی ہے؟ مطلب تو بہت سے بیان ہوتے ہیں، اسرائیل کے بھی، اسی طرح اسماعیل کا مطلب بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ یہوذا کیوں نام رکھا گیا اس سے بھی بڑی حد تک واقف ہے، لیکن یہ پرانے عبرانی الفاظ ہیں، اس لیے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اگر حسن صاحب چاہیں تو اس میں تدبر قرآن سے وہ حصہ پڑھ کے سنا دیں جہاں مولانا امین حسن اصلاحی نے مولانا فرائی کے حوالے سے ان کی تحقیق نقل کی ہے کہ نصارہ کیوں کہا گیا، یہوذا کیوں کہا گیا، اور قرآن مجید کیوں اس کو ایک فعل بنا کے ہادائی کا فعل استعمال کر دیتا ہے، الذین ہادو۔ یہ غالباً آیت 61 کے تحت ہے سورہ بقرہ میں۔ تو اگر یہ پورا ہی حصہ وہ آپ کو بتا دیں تو ان سب ناموں کے پس منظر سے لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہو جائیں گے۔ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا یوشع بن نون نبی تھے یا صرف سیدنا موسیٰ کے خلیفہ ہی تھے؟ میرا رجحان تو یہی ہے کہ وہ نبی تھے۔ قرآن مجید سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے کہ یہ دونوں
सैयदना मूसा के बाद इल्हाम से या अल्लाह ताला की वही से सरफराज हुए, क्योंकि बनी इसराइल में यही एहतमाम किया गया था कि वो अल्लाह की हुकूमत के तहत रहेंगे, और अल्लाह की हुकूमत तो पैगंबर के ज़मीन पर होने ही से कायम हो सकती है। बनी इसराइल का मुतालबा बादशाह मुकर्रर करने का, क्या ये दुरुस्त मालूम नहीं होता कि इसके नतीजे में सैयदना दाऊद और सैयदना सुलेमान के अदवार में बड़ा अरूज इनको हासिल हुआ? लेकिन कुरान इस पर तनकीद करता है। और इससे भी जुड़ा हुआ सवाल है कि जो लोग खिलाफत का मुतालबा करते हैं आजकल, कि वो भी इसी तरह का मुतालबा नहीं है कि अगर कोई उनको हुक्मरान मिल जाए, सालेह हुक्मरान, तो फिर वो दीन की दावत भी सही पहुंचा सकते हैं लोगों तक और अपना खोया हुआ मुकाम भी हासिल कर सकते उन्होंने तो मुतालबा इस पस मंज़र में नहीं किया था। उनके गिरदोपेश में बड़ी बादशाहतें कायम थीं, और इंसान अपने इज्तिमाई वजूद का इज़हार करना चाहता है। जिस तरह से हम अपने अंदर एक हिस्से जमालियात रखते हैं और तफव्वुक़ की जिबिल्लत भी रखते हैं, कि पेश नज़र हम अच्छा लिबास पहनते हैं, रहन-सहन में बेहतरी पैदा करते हैं, अच्छे घर बनाते हैं। इसी तरह से कौमों के अंदर भी ये रुझान पैदा होता है कि उनकी बादशाहतें या उनकी हुकूमतें बहुत बावकार हों, उनके ऐवान वो उनके बादशाह के ऐवान हों या उनके सदर के हों, उनकी इमारतें बड़ी आलीशान हों, उनके दरबार और रसूम बड़ी गैर मामूली हों। अभी आपने देखा है कि मलका बरतानिया दुनिया से रुखसत हुई हैं, तो किस एहतमाम के साथ उनको रुखसत किया गया। ये एहतमाम कौमों की तरफ से अपने इज्तिमाई वजूद की शान और शौकत का इजहार है। बनी इसराइल ने इसी पस मंज़र में मुतालबा किया। वो बाइबल में पढ़े तो वो यही कह रहे हैं कि हमारे गिरदोपेश की सब कौमों के तो बादशाह हैं और उनकी बड़ी शान है और उनका बड़ा मकाम है, और वो गलियों में निकलते हैं तो रथ साथ-साथ चलते हैं। तो अगरचे ये रथ बादशाह के साथ चल रहे होते हैं, महल उसके बन रहे होते हैं, लेकिन इंसान की नफ्सियात में ये चीज़ पैवस्त है कि वो इसे अपनी कौम का फ़ख्र समझता है। उनके यहाँ मुतालबे की बड़ी वजह तो यही थी, और बाद के ज़मानों में भी बादशाहत के मकबूल होने की बड़ी वजह यही है। यानी इंसानी नफ्सियात में ये चीज़ मौजूद है। दूसरा ये है कि इंसान चूँकि एक माँ-बाप की आगोश में पैदा हुआ है, तो इस तरह वो हमेशा एक साया-ए-शफ़क़त चाहता है। ये एहसास भी जितना बादशाहत से तस्कीन पाता है, ये किसी और चीज़ से नहीं पाता। बिल्कुल यही लगता है कि जैसे आपकी कोई माँ या आपका बाप है इस वक़्त, जो कौमी सतह पर आपके लिए एक साया बन गया है। हमें भी देखिए, हम कायद-ए-आज़म के बारे में बाबा-ए-कौम या इस तरह की ताबीरें इख्तियार करते हैं। तो जैसे इंसान अपने आप को माँ-बाप ना हो तो यतीम महसूस करता है अपनी नफ्सियात में, इसी तरह का मामला कौमों की नफ्सियात का भी है। उसमें लाज़िमन कुछ शख्सियात ऐसी पैदा कर ली जाती हैं, वो हमने भी की हैं और हर जगह की जाती हैं, जो इस तरह नुमाइंदा बन जाएँ या ऐसी शफ़क़त बन जाएँ या ऐसा इज़हार बन जाएँ कि जिससे एक बाप और बेटों के ताल्लुक का एहसास भी हो, या माँ और बेटों के ताल्लुक का एहसास, और उसके साथ शान और शौकत का ज़हूर भी हो। तो ये मुख्तलिफ नफ्सियाती असबाब हैं जिनकी वजह से बादशाहत को लोग पसंद करते रहे हैं, और मेरे ख़्याल में अब भी पसंद करते हैं। यानी बादशाहत ही हकीकत में इंसानों को ये नफ्सियाती तस्कीन फ़राहम करती है और कर सकती है। ये हमारे जैसे निज़ाम में जो सदर बना दिए जाते हैं, उसको उस्ताद इमाम ने कहा था कि ये जो पार्लिमानी निज़ाम का एक गुड्डा है, तो ये गुड्डे ही होते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ना ये कौम की उस तरह नुमाइंदगी कर पाते हैं, ना कौम को वो एहसास दे पाते हैं, ना एक गैर जानिबदार शख्सियत के तौर पर पूरी कौम के लिए साया आतिफ़त बनते हैं, इनमें वो सलाहियत ही नहीं होती। तो ये ख़्याल किया था लोगों ने कि पार्लिमानी निज़ाम बनाते वक़्त इस तरह का एक सदर बना दिया जाए तो शायद उसका इज़ाला हो जाए, लेकिन ना नफ्सियाती सतह पर होता है, ना सियासी सतह पर होता है।
اور بادشاہ جو کردار ادا کرتا ہے انگلستان میں مثال کے طور پر، یا یہاں یورپ کے 12-14 ملکوں میں بادشاہ آتے ہیں، وہ کردار بھی نہیں ادا کر سکتا۔ عام طور پر لوگ اس پس منظر میں اس سے تسکین پاتے ہیں، اور پھر اگر بادشاہت اس طرح کی ہو جیسی بنی اسرائیل میں تھی، یا جیسی اس وقت سعودی عرب میں ہے، یا جیسی امارات میں ہے، تو یہ بادشاہت بڑی ترقی اور استحکام کا باعث بھی بن جاتی ہے۔ اور اگر کسی قوم کا کوئی نظری وجود ہو تو اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ملکہ برطانیہ وہ ڈیفینڈر آف دا فیتھ سمجھی جاتی ہے۔ تو سعودی عرب میں بھی جب یہ تحریک اٹھی تھی کہ بادشاہت کو ختم کر دیا جائے، تو اس کے جواب میں شاہ فیصل کے زمانے میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ پھر یہاں اسلامی روایت کی ایسی حفاظت نہیں ہو سکے گی، وہ جمہوریت میں اس طرح نہیں ہو سکتی۔ تو یہ متعدد وجوہ ہیں جن کی وجہ سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں، اور آپ دیکھتے بھی ہیں کہ اس سے جو سیاسی استحکام حاصل ہوتا ہے، اس میں اگر بہت غربت نہ ہو، اچھے وسائل ہوں، تو ترقی بھی بہت ہو جاتی ہے۔ تو یہ مثبت پہلو ہے بادشاہ۔ تو جس سے خلافت کا مطالبہ لوگ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس کا آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ خلافت کے مطالبے میں ایک تو یہی چیز ہے، یعنی اس میں پوری امت مسلمہ یا دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی تسکین ملتی ہے، اور وہ ملتی تھی جب تک سلطنت عثمانیہ رہی۔ آپ شبلی کے دورے کی داستان پڑھیں یا مختلف جگہوں سے جو لوگ جاتے تھے، تو ان کے لیے یہ بڑا غیر معمولی تجربہ ہوتا تھا، گویا وہ پوری امت کے باپ کے پاس جا رہے ہیں یا مل رہے ہیں۔ اسی طرح مختلف علاقوں سے بھی جب لوگ اپنے سلاطین سے تنگ آتے تھے تو وہاں جا کے پناہ بھی لے لیتے تھے۔ تو یہ چیز اس پہلو سے لوگوں کے سامنے رہتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ طریقہ کہ سب لوگوں کو رائے دینے کے لیے کہا جائے، اور وہ رائے دیں، اس میں کیا رائے دینی ہے اور کیا نہیں دینی، یہ تو جاہل عوام کے سپرد اپنی تقدیر کر دینا ہے، جس کو اقبال نے بھی نظم کیا کہ اس راز کو ایک لرد فرنگی نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے اولا نہیں کرتے۔ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ تو یہ سب تنقید رہی ہے اس کے اوپر، چنانچہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک خاندان یا ایک طبقے کے درمیان شورا سے نظام چلے تو وہ زیادہ وقی ہوگا۔ ہمارا مذہبی طبقہ بھی یہی رائے رکھتا ہے، چنانچہ جب اس کو موقع ملا ہے تو اس نے طالبان کی صورت میں اسی کا اظہار بھی کیا ہے۔ جی، بائبل کی استنادی حیثیت زیر بحث رہتی ہے، اور اس میں ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہم تک ترجمہ پہنچی ہے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو علم نہیں مان سکتا، مثلاً کہ سیدنا داؤد پر، سیدنا سلیمان پر سنگین الزامات لگائے گئے، اور مسلمان علماء بھی بائبل کے جو تراجم ہیں ان کو پیش کرتے ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں فن حدیث میں فلٹریشن کا کام ہوا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بجا طور پر ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی فلٹر اس ذخیرے پر بھی لگایا جا سکتا ہے تاکہ صحیح چیزوں کی ہم شناخت کر سکیں۔ آپ کے علم میں ایسا کسی نے پہلے کام کیا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے، یا اس کی ضرورت ہے؟ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، جیسے اب بخاری کے بعد نہیں ہو سکتا۔ جب روایتوں کی صورت میں تاریخ ہوتی ہے تو اس وقت تو تنقیح کا کام بعض لوگ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی ہوئے۔ یہ روایتیں جن کو اب ہم حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ پہلی صدی کے نصف آخر میں زیادہ مشہور ہونا شروع ہوئیں، یا زیادہ ان کا شیوع ہوا، اور دوسری صدی میں تنقیح کا کام ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر مجموعے ترتیب پا گئے۔ پہلے کچھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ تنقیح کا رجحان نہیں تھا، جیسے ہم مصنف ابن ابی شیبہ میں یا اسی طرح سے مصنف عبد الرزاق میں دیکھتے ہیں۔ بعد میں زیادہ سختی کے ساتھ تنقیح کی گئی، اس پر بھی آج آپ بہت سے سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ مسلم میں، بخاری میں ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں لگتی۔ ہم لوگ بھی نشاندہی کرتے رہتے ہیں، دوسرے اہل علم بھی کرتے ہیں، اور اس نشاندہی میں بھی تینوں
روایتیں اپنا کام کرتی رہی ہیں، یعنی سلفی روایت اپنے طریقے پر نشاندہی کرتی ہے، فقہی روایت اپنے طریقے پر کرتی ہے، اور صوفی روایت اپنے طریقے پر کرتی ہے. تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن اب بخاری ترتیب پا گئی، موطا اسی طرح. اب بہت مشکل ہے کہ آپ ان کتابوں میں کوئی تبدیلی کر سکیں، لوگوں کو توجہ دلا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. وہ ہوتا رہتا ہے، توجہ بھی دلا سکتے ہیں اور آپ علمی کام کر کے اس کی غلطی بھی واضح کر سکتے ہیں. تو بائبل بھی اسی طرح ترتیب پا چکی، وہ تاریخ کی کتاب ہے. ایک تو لوگوں کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ بائبل پوری کی پوری کوئی الہامی کتاب ہے. جیسے ہمارے ہاں ابن کثیر کی تاریخ ہے یا ابن اسحاق کی تاریخ ہے، اسی طرح تاریخ کی کتاب ہے. اور تاریخ کی کتاب کے طور پر چونکہ ان کی پوری تاریخ میں انبیاء آئے ہیں، انبیاء نے اپنے صحائف پیش کیے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، تو تاریخی واقعات بیان کرتے ہوئے جب وہ موقع آتا ہے تو وہ صحیفہ یا وہ کتاب بھی نقل کر دیتے ہیں. تو اس طرح وہ ان کی تاریخ بھی ہے اور ان کے ہاں جو الہام ہوا اس کا مجموعہ بھی بن گئی ہے. تو اس کو الگ الگ دیکھنا چاہیے. تاریخی چیزیں بہت تنقید کا تقاضا کرتی ہیں. انبیاء کے صحائف میں تو میں نے کم ہی کوئی چیز دیکھی ہے کہ جس پر تنقید کی ضرورت ہو. زبور کا اسلوب ایسا ہے کہ اس میں اس طرح کی تنقید تو کیا ہوگی، البتہ بعض تعبیریں بہت ہی ادیبانہ قسم کی ہیں جن میں مشکلات پیش آتی ہیں ان کو سمجھنے میں. پھر موجودہ دور میں بھی اور اس سے پہلے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ عبرانی زبان میں واولز نہیں لکھے جاتے تھے، حروف علت، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں. اور حروف علت کے نہ لکھنے سے الفاظ کے بارے میں اختلافات ہو گئے اور وہ ترجمے پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں. تو یہ سب تنقیدیں جس طرح ہمارے یہاں حدیث پر ہوتی رہتی ہیں، ان کے یہاں اسی طرح بائبل پر ہوتی رہتی ہیں. بائبل کرٹیسزم ایک پورا علم ہے جس پر بہت لوگوں نے کام کیا ہے. تو یہی اب ہو سکتا ہے، باقی یہ تو اب ممکن نہیں ہے. بائبل جو کچھ ہے وہ اسی طرح رہے گی، وہ تو اب ترتیب پا چکی. البتہ تحقیق، تنقید اور اسی طریقے سے اس میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں عہد بہد، وہ سب کام ہو رہے ہیں اور وہ خود ان کے ماننے والے بھی کرتے رہتے ہیں. بہت اچھی اس پر کمنٹریز لکھی گئی ہیں، بہت اچھی تنقیدیں لکھی ہیں بعض لوگوں نے. آپ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بائبل پر جو مقالہ ہے وہ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اس کی عہد بہد تاریخ میں جو خرابیاں ہوئیں یا تبدیلیاں ہوئیں سب کی نشاندہی کر دی. مسلمانوں کے اکابر علماء بائبل کے اقتباسات اپنی کتابوں میں نقل کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی کرتے ہیں. تو باقی لوگوں سے، باقی علماء سے تو موقع نہیں پوچھنے کا، لیکن آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح آپ حدیث کے معاملے میں بہت محتاط ہیں، اسی طرح آپ جب کوئی بائبل کا اقتباس نقل کرتے ہیں تو وہ بھی انہی معیارات پہ آپ پرکھ کر پھر اس کو لیتے ہیں یا ایز اٹ از وہاں سے اٹھا کر نقل کر دیتے ہیں؟ جو ہم تاریخ کے معاملے میں طریقہ اختیار کرتے ہیں وہی کرتے ہیں، کیونکہ سند کی تحقیق کا تو وہاں سوال نہیں ہے. تو تاریخی واقعات میں جو اصول پیش نظر ہوتے ہیں اور جس کو بڑی خوبی کے ساتھ ابن خلدون نے بیان کیا ہے اور اپنے مقدمے کی حد تک برتنے کی بھی کوشش کی ہے، میرے خیال میں وہی صحیح اصول ہے. بائبل کو ہم لوگ جب نقل کرتے ہیں تو زیادہ تر قرآن کے اشارات کی روشنی میں کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے کسی واقعے کا حوالہ دے دیا، کسی بات کا حوالہ دے دیا اور اس طرح گویا تصویب کر دی اس کی تفصیل ہم نقل کر دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی چیز کہیں ہوتی ہے جس میں کوئی تردید یا تنقید کی ضرورت ہے تو اس کا اشارہ کر دیتے ہیں. امام فراہی نے انجیل میں اس طرح کا کام بھی کیا. الاکلیل فی شرح الانجیل میں انہوں نے بات پوری عبارتوں کی تحلیل کر کے بتایا ہے کہ یہاں ترجمے میں یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح یہ سارا کام ہوتا رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ بالعموم بائبل کو حدیث کے طریقے پر تو نقل نہیں کیا جاتا کہ بہت وسیع پیمانے پر حوالہ دیا جا رہا ہو، تو اس لیے پوری بائبل کے بارے میں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جو جس سے قرآن مجید کی تفسیر میں اور وہیں زیادہ تر نقل ہوتے ہیں یا اسی طریقے سے بعض غیر معمولی واقعات کی وضاحت میں، ان میں قرآن کی رہنمائی بجائے خود فیصلہ کن ہو جاتی ہے. اصول وہی ہے کہ علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں تاریخ کی ہر چیز کو دیکھنا چاہیے
اور اگر ہمارے پاس کوئی مذہبی چیز ہے تو ہم اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں۔ کتاب استثناء کے متعلق آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ یہ کمپائلیشن معلوم ہوتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں ارضاء خیرہ کی قرأت یا قرآن مجید کی تلاوت ثبت کی گئی، تو اس کو تھوڑا سا مزید کھول دیں اگر، اور یہ بھی بتائیں کہ کیا یہ سیدنا موسیٰ کی اپنی تصنیف تھی، اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، یا بعد میں ان کے شاگردوں نے اس کو کمپائل کیا؟ یہ اس کے شروع میں بیان کر دیا انہوں نے، یعنی جب تک یہ ترتیب نزولی سے آتی رہی وہ بھی بیان ہو گئی ہے، اور وہ ہم گنتی کے تو خیر بہت بات شروع ہوئی ہے، لیکن اخبار میں اسی طرح گنتی معاف کی جگہ پیدائش کے، تو گنتی میں اخبار میں اسی طریقے سے خروج میں وہ ایک نزولی ترتیب سے چلی آ رہی ہے، وہاں واقعات بیان ہوتے ہیں، تاریخی چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ اب خروج میں مثلاً کہ مصر سے نکلنے کا پورا واقعہ بیان ہوتا ہے، پھر وہ آ گئے ہیں، تو آنے کے بعد اب ان کو گننا ہے، ان کے معاملات کرنے ہیں، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ ہو گئی ہیں۔ قومی تنظیم کا مرحلہ ہے، پھر ان کے ہاں اسی طریقے سے کہانت کا ایک پورا نظام بنایا گیا ہے، تو وہ تاریخی ترتیب ہے، تاریخی واقعات ہیں، درمیان میں آتی چلی جاتی ہے۔ پھر استثناء کے شروع میں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کتاب کو ریوائز کیا، اور جو چیزیں وقتی نوعیت کی تھیں جیسے ہمارے ہاں ہیں اسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا، اور ایک نئی ترتیب دے کر یوں سمجھ لیجیے کہ اب باقی لوگوں کے لیے اس کا دوبارہ نزول ہوا۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جبریل نے ارضاء اخیرہ کی قرات کی پورے کے پورے قرآن کی، اس موقع پر حضرت موسیٰ نے اس کو لکھوایا بھی ہے، اور لوگوں سے لکھوایا ہے جو لکھنا جانتے تھے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو تختیاں تھیں وہ بھی محفوظ کرا دی، تو ایسے ہوا ہے ان کے یہاں۔ ضرورت ابراہیم کے لیے جو جزا و سزا کا خاص قانون ہے، اس کی کیا حیثیت ابدی ہے، یا جب تک نبی یا رسول اس قوم میں موجود ہوتا ہے اسی وقت ان کے لیے وہ خاص قانون جو ہے وہ عروب عمل ہوتا ہے؟ یہ میں تو اس کو شہادت کے منصب کی فرح سمجھتا ہوں، تو اس لیے جس طرح یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا اور بنی اسرائیل کے لیے یہ کس طرح تھا اسے خود قرآن نے بیان کر دیا ہے، اور جگہ جگہ بیان کر دیا ہے کہ جب ہم نے ان کو شہادت کے اس منصب پر فائز کیا تو پھر جس طرح دنیا میں فضیلت دی، اپنی مائیت سے سرفراز کیا، اسی طرح اگر وہ کوئی غلطی کرتے تھے تو ان کو سزائیں بھی ملتی تھیں۔ تو اللہ کی عنایتیں بھی تھیں اور سزائیں بھی۔ اسی طرح وہ اصول بھی بیان کر دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ وفادار رہو گے تو زمین کے خزانے بھی میں تمہارے سامنے پیش کر دوں گا، اور آسمان بھی اپنے دفینے اگل دے گا، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہاری پٹائی ہوگی، اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ تو پورا قانون بنی اسرائیل کے بارے میں بیان ہو گیا ہے۔ میرا استدلال یہ ہے کہ جب منصب ایک ہے تو یہی قانون بنی اسماعیل کے بارے میں بھی ہے اور ہونا چاہیے، اس کی تفصیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور عملی طور پر جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح ظہور ہوا ہے، یعنی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا ہے، وہی معاملہ ہو رہا ہے، اور وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا۔ تو آج کے دور میں ہم بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا تعین کیسے کریں گے جغرافیائی حوالے سے؟ کیونکہ بنی دنیا اسرائیل بڑی حد تک بنی اسرائیل تو بڑی حد تک اپنے آپ کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ اصرار بھی کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں نسلی لحاظ سے اہتمام رہتا ہے، یہود کم سے کم ماں کی حد تک پورا اہتمام رکھتے ہیں۔ تو بنی اسماعیل اس طرح متعین تو نہیں رہے، لیکن اب بھی کہا جا سکتا ہے کہ عربوں کی ایک کور یا عربوں کا ایک مرکزی نظم انہی کے پاس ہے۔ باقی دوسری قومیں بھی آہستہ آہستہ شریک ہو گئی ہیں، بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے ہیں، تو اتنا کافی ہے کہ وہ اپنی مرکزی حیثیت میں جزیرہ نما عرب میں بھی ہیں، اس کے گرد و نواح میں بھی ہیں۔ باقی تو چونکہ جو مسلمان ہوتا ہے ان کا حصہ بن کے طبعاً اسی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اب جو ان پر آئے گا وہ باقیوں پر بھی آنا ہے، اور جو باقیوں پر آنا ہے اس سے ان کو بھی متاثر ہو۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنی آج کل اگر دیکھیں کہ بنی اسرائیل میں کنسنٹریٹڈ ہیں اور بنی اسماعیل سعودی عرب میں؟ اس وقت تو زیادہ تر یہی صورتحال ہے، لیکن
ابھی کافی بڑی تعداد یہود کی امریکہ میں، یورپ میں اور باقی ملکوں میں بھی ہے۔ تو آج کیا بنی اسماعیل وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں جو قرآن پر عائد کرتا ہے آپ کی نظر میں؟ بڑی حد تک قریب ہی کھڑے ہیں، اس لیے کہ ایسا تو نہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے یا حرمین سے الگ ہو گئے ہیں یا انہوں نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اس کتاب کو لے کے کھڑے تو ہیں، حق کتنا ادا کر رہے ہیں، ان کا فہم کتنا صحیح ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید کی بنیاد پر دنیا بھر کے سامنے دین کی تصویر عملی طور پر رکھنا جو ایک قوم کی ذمہ داری ہے، اس میں کتنے کامیاب ہیں۔ تو وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ بہت کچھ تنقید کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ میرا احساس تو یہ ہے کہ اس وقت دونوں ہی گرفت میں ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے شرک کو بطور دین اختیار نہیں کر لیا اور حرام حلال کے معاملے میں وہ جو قرآن نے معیار بتا دیا ہے کہ نہ اللہ پر اور اللہ کے دین پر سچا ایمان رکھتے ہیں، اور نہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور پھر فہرست بھی گنوا دی ہے سورہ نساء کے آخر میں کہ یہ جرائم کیے ہیں، تو یہاں جرائم اس درجے میں نہیں ہوئے کہ انبیاء کے قتل تک یا صالحین کے اس تک نوبت پہنچ جائے، تاہم ہوتے جرائم بھی ہیں بالکل۔ تو میرے خیال میں اس درجے میں تو نہیں ہے انحراف، لیکن ہے، اور اس کے نتائج بھی بہت رہے۔ آخر دنیا میں مغلوب ہوئے ہیں، یعنی عربوں کی سلطنت ختم ہو گئی اور ترکوں کو یا یاجوج ماجوج کی اولاد کو اقتدار منتقل ہوا، تو اس کا باعث تو ہے کوئی نہ کوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اندلس میں کس طرح سے پٹائی ہوئی اور پھر عباسیوں کے ساتھ ہوا، اور کیسے چنگیز خان کی اولاد نے آ کے خلیفہ کو باندھ کے مار دیا۔ تو عرب تو یہ سب کچھ بہت چکے ہیں اپنی تاریخ میں۔ تو اگر آج کل کوئی محسوس کرتا ہے یعنی قومی طور پر کہ بنی اسماعیل اپنی وہ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے، تو وہ کیا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ سکتا ہے؟ فرض کریں اگر آج ترکی بحثیت قوم فیصلہ کر لے کہ کیونکہ دیکھیے، ڈرائیونگ سیٹ تو انہی کی ہے، لیکن یہ کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، اس کے کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا۔ وہ ہے کیا؟ ذمہ داری ہے نا، یعنی یہ ذمہ داری کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دنیا تک پہنچایا جائے، اور جہاں جہاں آپ کو اللہ موقع دیتا ہے وہاں دین پر آپ خود بھی عمل پیرا ہوں اور اس کا اچھا نمونہ پیش کریں۔ تو یہ چیز تو اس وقت جو 57 ممالک ہیں ان سب کو ہی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ملک ہے۔ خیر ان کو ذرا نکال لیجیے جن میں زیادہ تر غیر مسلموں کی آبادی ہے، افریقہ وغیرہ میں تو کچھ تبدیلی بھی آتی رہتی ہے۔ یہ صورتحال اگر نہ بھی ہو تو چلیے 50 سے زیادہ ملک تو ہیں، ان میں جو لوگ بستے ہیں ان کو اپنی یہ ذمہ داریاں انجام دینی چاہیے۔ تاہم ڈرائیونگ پر تو وہی رہیں گے، اس وقت بھی ڈرائیونگ پر وہی، یعنی دنیا بھر میں اگر اسلام کی نمائندگی کی حیثیت کسی کو حاصل ہے تو انہی کو حاصل ہے۔ یہ تو عثمانیوں کے زمانے میں بھی یہی صورت رہی، مشکل ہے کہ اس سے میں یا آپ انہیں معذور کر لیں، ہم اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ اور وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات کسی گھر میں جو بزرگ لوگ ہیں، باپ ہے یا اس طرح ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے تو اولاد ادا کرنا شروع کر دیتی۔ لیکن اس سے کیا وہ منصب جو شہادت علی الناس کا ان کو منتقل ہو جائے گا دوسری اقوام کو، یا وہ منصب انہی کے پاس رہے گا؟ منصب تو انہی کے پاس ہے، البتہ یہ کہ جو لوگ بھی کسی نیکی اور خیر کو اختیار کریں گے ان کو اللہ اجر دے گا۔ نتائج تو انہی کے آگے بڑھنے سے نکلنے ہیں اور انہی کے پیچھے ہٹنے سے، ورنہ عام قانون کے تحت جو اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے، عنایتیں کرتا ہے، وہ تو ہوتی ہے۔ یعنی میرا احساس تو یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے پچھلے 250-300 سال سے ہندوستان بہت بلند جگہ پر کھڑا ہے۔ تو اب علمی خدمات کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہو سکا کہ ان کو روک دیا جائے۔ جتنے بڑے لوگ ہمارے ہاں پیدا ہوئے ہیں اور جس طرح انہوں نے خدمت انجام دی ہے وہ تو ہو رہا ہے اپنا، لیکن بحیثیت قوم کیا ہم اس منصب پر فائز ہو جائیں گے؟ یہ کام تو مجھے یا آپ کو نہیں کرنا، یہ تو اللہ کو کرنا ہے، اور وہ اپنا فیصلہ سنا چکا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اگر تم لوٹ آؤ تو میں بھی لوٹ آؤں گا، تو یہ ان کے لیے
ابھی بھی آپشن کھلا ہے؟ اگر یہ کھلا ہے تو اس کی عملی صورت کیا اختیار کرنی چاہیے یا کریں گے؟ جو انہوں نے سرکشی اختیار کی کہ بعض آئیں حضرت مسیح کو بھی مانے اور رسول اللہ کو بھی مانے، تو وہ یہ کریں گے تو پھر ان کو مسلمان ہو کے ہی رہنا پڑے گا۔ جی، پھر تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گئے۔ جی۔ جو ذریت ابراہیم کا جو علاقہ ہے، اس میں بنی اسماعیل کو جو دیا گیا جزیرہ نما عرب، اس میں یمن کی حیثیت کیا اس میں شامل ہے؟ کیونکہ جغرافیائی طور پر تو وہ اسی کا حصہ ہے، لیکن کیا اس کو لیکن مانا نہیں گیا، اس کو ہمیشہ تاریخ میں بھی الگ ہی رکھا گیا ہے، اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، صدیوں سے اسی طرح ہے۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ یمن کو وہی حیثیت دی گئی جو بائبل میں بیان ہوئی ہے کہ ایک تمہارا علاقہ ہے اور ایک اس کے گرد و پیش کے علاقے ہیں۔ تو جزیرہ نما عرب تو انہی کا علاقہ تھا، لیکن اس کے گرد و پیش کے علاقوں میں یہ شامل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی الگ حیثیت ہے اور ہے گی۔ تو جو باقی علاقہ ہے اس کی کیا حدود ہے اور اس کا کیا تقدس ہے؟ اس میں وہی دونوں آراء ہیں جو ہمیشہ سے رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جزیرہ عرب کہا گیا ہے تو یہ اصل میں حجاز کے بارے میں کہا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جغرافی لحاظ سے جو کچھ جزیرہ عرب کہلاتا رہا ہے اس سارے پر ہی اس کا اطلاق ہوگا یمن کے علاوہ۔ تو اگر دوسری بات کو مانیے تو پھر یہ جو 5-7 ریاستیں ہیں، جیسے عمان ہے، جیسے قطر ہے، جیسے امارات ہے اور کویت ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہیں۔ اور اگر حجاز کی بات سامنے رکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ حجاز کی حدود متعین ہے۔ عرب علماء یا حنابلہ وہ تو عام طور پر پورے جزیرہ نما عرب ہی کو سمجھتے ہیں۔ حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ پورے جزیرہ نما عربی کے بارے میں، لیکن بعض اوقات کیونکہ یہ جتنی عمارتیں اور یہ سب ہیں یہ تو اس وقت کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی تھی، تو کورس سارا کا سارا حجاز ہی میں تھا، تو اس لیے شاہ ولی اللہ کا بھی اور بعض لوگوں کا رجحان یہ رہا ہے کہ حجاز بول کر یا تو تحدید کی گئی ہے اور یا پھر اس وقت کا جزیرہ نما عرب تھا ہی حجاز۔ تو یہ بحث چلتی رہتی۔ اس کا جو تقدس ہے، کیونکہ اس میں مندروں کو بھی بنایا جا رہا ہے اور وہاں میوزیکل کنسرٹ بھی ہو رہے ہیں، آپ اس پر اگرچہ بات کر چکے ہیں پہلے کئی موقع پر، لیکن یہ موقع ہے تو اس کو مختصر بیان کر دیں کہ یہ۔ جی ہاں، میں تو یہی رائے رکھتا ہوں کہ یہ پورے جزیرہ نما عربی کے بارے میں اس قانون کو ماننا چاہیے اور سب عربوں ہی کو اس کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ عارضی طور پر اگر غیر مسلم وہاں جاتے ہیں رہتے ہیں کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، بلکہ میں تو حرمین میں داخلے کے بارے میں بھی یہی رائے رکھتا ہوں کہ وہ جا سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ابراہیم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کرنا چاہیں، عمرہ کرنا چاہیں تو ان کو کوئی روکنے کی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کسی شخص کو بھی نہیں روکنا چاہیے، نہ اللہ کی عبادت گاہوں میں داخل ہونے سے روکنا چاہیے۔ تاہم مستقل اقامت وہ نہیں اختیار کر سکتے جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لیں، اور جب مستقل اقامت نہیں اختیار کر سکتے تو ظاہر ہے کہ اپنی عبادت گاہیں بھی نہیں بنا سکتے۔ میرا نقطہ نظر یہی ہے اور میں اس کو بیان بھی کرتا رہتا ہوں، اور عرب کے علماء بھی یہی رائے رکھتے ہیں، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ جی، میرے سوالات ختم ہوئے۔ جی السلام علیکم وابی صاحب، میرا سوال میرا سوال یہ تھا کہ جو اللہ کا قانون ہے شہادت کے منصب کا، وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ شہادت کا منصب تو ایک بہت بڑا منصب ہے، اور اگر یہ پریسائسلی ڈیفائن نہیں ہوگا تو جزا و سزا کی جو یعنی ریزننگ ہے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں، وہ پیچھے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اتنا کلیئرلی ڈیفائن کیوں نہیں ہے وہ؟ نہیں، بالکل واضح ہے، اس کو تو ایک نسل تک خاص کر دیا گیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ یا اہل عرب جن کو ہم کہتے ہیں، ان میں بنی اسماعیل بھی تھے اور بنی اسماعیل کے توابع کی حیثیت سے دوسرے عرب بھی تھے، تو عرب اپنی اس حیثیت کو بالکل برقرار رکھے ہوئے ہیں اور ہمیشہ سے اپنی اس حیثیت کا ادراک بھی رکھتے ہیں، وہی اپنے آپ کو اسلام کے علمبردار کہتے رہے ہیں اور ساری دنیا میں اسی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی وہم نہیں، لیکن انہوں نے ایک دعوت پیش کرنی ہے، تو جیسے ہی وہ دعوت پیش کرتے ہیں اور ہم شامل ہو جاتے ہیں تو ان کے توابع کی حیثیت سے ہماری بھی ذمہ داری وہی بنتی ہے، ہمیں بھی وہی کام کرنا چاہیے، لیکن ان کی
قیادت میں، ان کی رہنمائی میں۔ اور وہ کام ہے کیا؟ یعنی کام یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اختیار کرنا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ ان کے اوپر یہ ذمہ داری اجتماعی طور پر ہے اور ان کو ادا کرنی چاہیے، اور کرتے بھی رہے ہیں۔ یعنی ایسا تو نہیں کہ وہ اس سے بالکل سبکدوش ہو گئے ہیں، اب بھی وہاں پر حکومتیں قائم ہوئی ہیں، تو بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے قرآن مجید کی اشاعت کی ہے، دنیا بھر میں اسلامک سینٹرز بنائے ہیں۔ اپنی سیرت اور کردار میں جو تبدیلیاں کرنی چاہیے تھی وہاں بڑی کوتاہیاں ہیں، اور ہم لوگوں کے ہاں بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں اللہ توفیق دیتا ہے اچھے اہل علم یہ کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ اگر تعین کی ضرورت ہے تو وہ تو صرف یہی ہے کہ ذمہ داری کا احساس ان لوگوں کو رہے، ساری دنیا ان کو یہ احساس دلاتی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا علی میاں نے تو اپنے بڑے بے نظیر خطبات میں بار بار ان کو ان کی اس حیثیت کی طرف توجہ دلائی ہے، تو اہل علم ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ جزیرہ نما عرب کے بارے میں خصوصیہ حکام سے بھی سارے اہل علم واقف ہیں، اور سب اہل علم اپنے ہاں ان کو بیان بھی کرتے رہے ہیں، ان کی وضاحت بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ شاہ ولی اللہ نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارے اس دور میں بھی جب وہاں مندر بنانے کا معاملہ ہوا تو علماء نے فوراً اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی غیر متعین ہے، باقی جو لوگوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، وہ بنی اسرائیل کے ہاں بھی ہوئی ہیں، ان کے ہاں بھی اختلاط ہوا ہے، ان کے ہاں بھی پردیسیوں کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کس تعین کی ضرورت ہے؟ عربوں کو عربوں کی حیثیت سے یہ خدمت انجام دینی ہے، اور ہمیں ان کی دعوت پر لبیک کہہ کے اس خدمت میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بڑی سادہ سی بات ہے۔ اچھا، لیکن ایک اور بات بھی چیز آ جاتی ہے کہ جب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عربی اور عجمی میں کوئی ڈفرینسیشن نہ ہو، تمیز نہ ہو، تو اس کو پھر اس طرح کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو آپ؟ اس کا تعلق تو دنیا اور آخرت میں نتائج سے ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی دنیا میں جو قانونی حیثیت ہے کسی ریاست میں، انسانی حقوق ہیں یا قومی حقوق ہیں، وہ بالکل یکساں ہے، سب کے یکساں ہے، اور قیامت میں ہر شخص اپنے اعمال کے لحاظ سے جواب دے۔ وہاں تو قومی حیثیت سے جواب دہی ہوگی نہیں، فرد فرد کی ہے، جس نے جو ذمہ داری ادا کی ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اجر پا لے گا۔ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر نہ دنیوی قانون کے لحاظ سے کوئی فضیلت ہے، اور نہ آخرت میں اس بنیاد پر کوئی نتیجہ نکلے۔ کیونکہ دو سوال اور ہیں مسیحوں سے ریلیٹڈ، جسے اس وقت اگر ہم جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی جو سیاسی مدد وہ اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں، اور جبکہ قرآن کی تعلیم کی نظر میں یہ بات غلط نظر آتی ہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کو غلبہ ہوگا مسیحوں کو، اور پھر دوسری بات یہ کہ مسیحی بنی اسرائیل میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ مسیحی بنی اسرائیل نہیں ہے، تو میں آپ تو شامل نہیں کر سکتے، جیسے ہم عرب نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو عرب تو نہیں کہہ سکتے۔ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اسرائیل ان کا لقب ہے، اور بنی اسرائیل کا مطلب ہے اسرائیل کی اولاد، جیسے ذریت ابراہیم کا مطلب ہے ابراہیم کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ابراہیم اور ان کی اولاد کو دی ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ دونوں شاخیں زیر بحث آتی ہیں، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل۔ حضرت اسحاق کی اولاد زیادہ تر بنی اسرائیل کے نام سے شہرت پا چکی ہے، اور بنی اسماعیل یا سادہ لفظوں میں عرب، بلکہ بنی اسماعیل کے بجائے قرآن نے تو قریش کا لفظ اختیار کر لیا، اس لیے کہ اس زمانے میں یہی زیادہ تر بنی اسماعیل تھے۔ اور دیکھیں کہ قرآن مجید نے باقاعدہ ان کی قیادت کو مخاطب کر کے اور پھر ان پر اپنا احسان بیان کر کے ان کو کہا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو اس طرح اس میں ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوتا، اصل چیز حقیقت ہے، اس حقیقت کے لحاظ سے سب اپنی ذمہ داریاں ادا کریں اور جو کچھ بھی فریضہ ہے اس کو پورا کریں۔ تو لیکن جو ہم انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو جس طرح سے سارے نبی اور رسول آئے وہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں ہی آئے، تو حضرت عیسیٰ بھی اسی ذریت میں ہی، اسی فیملی میں ہی تھے نا، یعنی جی وہ اسی میں تھے، حضرت عیسیٰ کی خدائی ماننے والے بھی اس میں تھے، لیکن وہ پھر باہر نکلے اور انہوں نے سینٹ پال کے زمانے میں اپنی دعوت دوسری قوموں کے سامنے پیش کر دی، اور اس طرح سے بہت بڑے پیمانے پر جیسے رسول اللہ کی دعوت پر ایمان لانے والوں میں اب کہا جا
سکتا ہے کہ اکثریت غیر عربوں کی ہو رہی ہے، تو ایسے ہی ان کے ہاں بھی اکثریت غیر بنی اسرائیل کی ہو گئی، بلکہ اکثریت کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب تو 95% وہی ہے۔ یعنی بنی اسرائیل میں تو بہت تھوڑے لوگوں کو توفیق ہوئی کہ وہ ان پر ایمان لائے، اور وہ بھی بڑے ابتدائی دور میں۔ اس وقت جو اقوام ہیں وہ سب کی سب یافس کی اولاد ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ سام اور حام کے پرانے قبائل ہیں، زیادہ تر اقوام وہی ہے جتنی بھی ہے، وہ تو بنی اسرائیل نہیں کہے جا سکتے۔ نہیں، شکریہ۔ جو دوسرا حصہ ہے جو کہ میں نے ذکر کیا کہ ان کی سیاسی مدد کا، کیا یہ صحیح انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سیاسی مدد اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہیں عیسائی؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے، یہ تو بالکل ایک سیاسی فیصلہ تھا۔ یعنی یہود ایک لمبے عرصے تک دنیا میں رہے، پھر دنیا میں بہت سی تبدیلیاں آنی شروع ہوئیں، یہود کے بارے میں کچھ خیالات بھی لوگوں کے تبدیل ہوئے۔ یورپ میں خاص طور پر ہٹلر نے جو کچھ کیا تو ان کے ساتھ ہمدردی بھی عالمی سطح پر محسوس کی جانے لگی، اور پھر جب برطانیہ نے جنگ چھیڑنے کا ارادہ کیا، یا کہیے کہ جنگ مسلط ہونا شروع ہوئی، تو ان لوگوں نے بہت سے معاملات میں مدد کی ان کی۔ اس میں انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ ہمیں ہمارے ملک میں واپس بھی جانے دیں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیتا ہے۔ تو وہ فتح ہو گئی، یعنی عثمانی شکست کھا گئے، اور وہی اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ برطانیہ عظمیٰ کو بھی اور دوسری قوتوں کو بھی پہلی جنگ عظیم میں بڑی غیر معمولی فتح ہوئی۔ یہ سارے علاقے ایک یعنی منظر آپ دیکھیں تو ایسا بن گیا تھا کہ پوری دنیا کے فاتح ہو گئے تھے وہ۔ تو اس لحاظ سے پھر انہوں نے اپنے مفتوحہ علاقے میں اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کو آباد بھی کیا، ان کی مدد بھی کی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک عالمی نظم بنا دیا گیا، تو اب جو کچھ بھی ہوتا ہے اس عالمی نظم کے تحت ہوتا ہے۔ مدد تو وہ ہماری بھی اربوں ڈالر کی صورت میں کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ دنیا پر بادشاہی کر رہے ہیں اور باقی قومیں ان کے محکوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وہ دنیا بھر میں اپنی ذمہ داریاں بقول ان کے یا ان کے نقطہ نظر سے وہ ادا کرتے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیے نا کتنی ہمارے درمیان اور ان کے درمیان الجھنیں تھیں اور کتنا تناؤ تھا، اس کے باوجود سیلاب آیا ہے تو وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا پر آپ حکومت کریں اور آپ کسی سے روٹھ کے بیٹھ جائیں۔ تو اس میں جو انہوں نے نظم بنایا ہے پہلی دوسری جنگ عظیم کے بعد، وہی اس وقت عالمی نظم ہے۔ دنیا پر اس وقت انہی کی حکومت قائم ہے۔ اسی حکومت کے تحت ایک اقوام متحدہ کا نظام بنا کے، کچھ قاعدے بنا کے، کچھ ضابطے بنا کے وہ اپنی حکومت کر رہے ہیں۔ براہ راست حکومتوں کا دور ختم ہو گیا، اس میں ذمہ داریاں لینا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو بالواسطہ حکومت ہے ان کی، اور ان کی جو عالمی حکومت ہے اس کے ایک حصے میں یہود آباد ہے، تو وہ کیوں ان کی مدد نہیں کریں گے؟ جیسے باقی لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کی بھی کریں۔ لیکن ان کی مدد تو وہ بہت آؤٹ آف دا وے جا کر بھی مدد کرتے ہیں نا، یعنی جس طرح سے کتنی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی اتنی مدد ہونی چاہیے لیکن اس طرح سے نہیں کرتے جس طرح سے یہودیوں کی نہیں، بوسنیا ہرزیگووینا میں آپ کی بھی ایسے ہی کی تھی، نظر زیادہ آتی ہے۔ اچھا، جو آپ نے جو بتایا کہ بادشاہت کے فوائد جس طرح سے آپ نے بتائے، اور اس سے تو بہت اچھی چیز نظر آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ بالکل مختلف ہے، تو اس کو آپ کیسے پلیس کریں گے؟ نہیں، انسانی شرف کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس میں امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر حکومتیں قائم ہوں، لیکن امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر بھی آپ بادشاہت قائم کر سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہیں تجویز نہیں کیا کہ نام کیا رکھیں گے، اور یہ بھی کہیں نہیں کہا کہ ہر 4 سال بعد انتخابات ضرور کرانے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں پہلے نظام تھا، ایک حکمران کا انتخاب ہوتا تھا، زندگی بھر کے لیے ہو جاتا تھا، اب بھی کر لیا تھا۔ آپ کی بھی تسکین ہو جائے گی، امر و ہم شورا بینہم کے تقاضے بھی پورے ہو جائیں گے۔ ایک سوال اور ہے جو کہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں تو یہی ادروائز ہے۔ رائے رکھتا ہوں کہ صدر کا انتخاب اگر آپ کو صدر ہی بنانا ہے تو ایک غیر جانبدار سے میری مراد ہے کہ ایسی شخصیت جس کا کسی سیاسی جماعت سے فعال تعلق نہ ہو، اس کا انتخاب کریں اور زندگی بھر کے لیے کریں۔ اسی سے آپ حقیقی معنی میں ایک اچھے پارلیمانی نظام کو چلا سکیں۔ یہ مغربی قومیں جو ملکہ برطانیہ کی حکومت کو 14 ملکوں پر قائم رکھے ہوئے ہیں، آپ کے آسٹریلیا کی وہ ملکہ ہیں، کینیڈا کی بھی، نیوزی لینڈ کی بھی اور جگہوں کی بھی،
تو یہ پاگل نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ میرے خیال میں تو سیاسی مقاصد زیادہ ہے، لیکن خیر یقیناً آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل ویلڈ ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ یقیناً 4 سال کا انتخاب یا 3 سال کا وہ ضروری نہیں ہے اس کے اندر جمہوری اس میں۔ اب یہ ان میں جو سے کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے اپنے طریقے کے اوپر، بلکہ اس میں جو پہل کی وہ امریکہ نے کی، پھر آہستہ آہستہ یہ تحریر ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ ایک تدریجی عمل ہے، بعض اوقات ہم اپنے حاضر میں بہت زیادہ اسیر ہو جاتے ہیں اور بعد میں جو تاریخ ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ اپنی نفسیات کے لحاظ سے، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے جو نظام چاہیں بنا لیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب خاندانوں کی حکومت ہمیں تو میسر نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی پچھلے دنوں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر آپ چاہیں تو آپ سعودی عرب کے خاندان کو اپنا آئینی حکمران بنا لیں، اور وہ بھی اپنی آئینی حکومت کو دستور کے تابع کر لیں، تو بڑی حد تک خلافت کا خواب بھی آپ شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے دنیا نیوز کے پروگرام۔ شکریہ۔ یہ سوال اس موضوع سے ڈائریکٹ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں امپورٹنٹ ہے، میں کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیے جواب دے دیں تو اچھا ہو جائے گا کہ شرک کی ابتدا تو یعنی اللہ کے وسیلوں یا متبادل تلاش کرنے سے ہوا، یا جو اللہ کے فرشتوں یا دنیا کی قوتوں کو ماننے سے ہوا۔ الحاد کی ابتدا کی کیا وجوہ ہے اور یہ اتنا مقبول کیوں ہوا ہے، جبکہ ہمارے چاروں طرف دنیا کے حقائق پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک خالق کی محتاج ہے؟ تو اور اس کا آغاز کہاں سے ہوا، کس طرح سے ہوا؟ اگر اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تو باقی سوالوں کے ختم ہونے کے بعد تو یعنی بہت شکریہ اس چیز کا، اور بہت بہت شکریہ باقی سوالوں کے جواب دینے کا۔ میرے مطالعے علم کے حد تک تو الحاد دنیا میں ہمیشہ رہا ہے۔ صرف یہ ہے کہ مشرکانہ تہذیب میں الحاد کے لیے اظہار کا موقع نہیں ہوتا تھا۔ پھر توحید کے حق میں جب انقلابات برپا ہو گئے اور ادھر ایک رومن سلطنت قائم ہو گئی، ادھر ہم مسلمانوں نے تو 1000 سال تک سیاسی غلبہ رہا مذہب کو، ورنہ الحاد موجود تھا۔ اس کی شاعری ہم پڑھتے ہیں، اس کی کتابیں دیکھتے ہیں، اس کے بڑے لوگوں کے نام سے ہم واقف ہیں، ہمیشہ موجود رہا ہے۔ موجودہ زمانے میں صرف یہ ہوا ہے کہ وہ پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اور دنیا میں زیادہ غلبہ ان قوموں کو ہے جنہوں نے اس اصول کو مان لیا کہ آزادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ لوگ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں، ان کے پیچھے آپ اپنی طاقت استعمال کر کے کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ تو اس کے نتیجے میں وہ کتابیں بھی چھپنے لگ گئیں، شیو بھی ہونے لگ گیا، پھر یہ سوشل میڈیا ہے، تو یہ کریے سے لوگوں کو سامنے لا رہا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ الحاد کی جو نسبت تناسب اس وقت ہے آبادی کے لحاظ سے ہمیشہ رہی۔ میں تو اس کو کوئی نئی چیز نہیں سمجھتا، ظہور ہوا ہے، اور یہ تینوں چیزیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گی۔ یعنی خدا پر سچا ایمان رکھنے والے لوگ حواس سے آگے اپنے پروردگار کو پہچانیں گے بھی، اس کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور اس کی دعوت بھی پیش کرتے رہیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جن کے ہاں شرک باعث تسکین بنتا ہے، کیونکہ شرک کو علمی سطح پر شکست ہو چکی ہے، تو وہ اس کے راستے بھی نکالتے رہیں گے، جیسے مسلمانوں میں بھی لوگ نکالتے ہیں، مسیحیوں بھی لوگوں نے نکال لیا، تو یہ بھی ایسے ہی موجود رہے گا۔ اور الحاد پہلے دنیا کے اسٹیج پر اپنے آپ کو اس طرح ظاہر نہیں کر سکتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اس کو کچھ مدد بھی ملی ہے، اور خاص طور پر سائنسی تحقیقات سے اس میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء نے اور جدید طبیعیات کے بعد بڑے ماہرین نے بھی کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بہت بڑا اسکالر، بہت بڑا عالم اسلام کا پیدا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بڑی قوت طاقت حاصل ہوتی ہے، اس طرح اگر کوئی بڑا آدمی شرک کا علمبردار بن کے کھڑا ہوا ہے تاریخ میں تو اس کو ایک تقویت حاصل ہوتی لگتی ہے۔ ورنہ میرے خیال میں تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں ہمیشہ رہی ہیں، ہمیشہ رہیں گی، یہ ناممکن ہے کہ ان کو ختم کیا جا سکے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے اگر ہم دیکھیں یعنی تھوڑا سا ریسرچ کیا جائے اس ٹاپک پہ کہ گاڈ از ڈیڈ، اور یہ جو اس طرح کے نعرے لگے، وہ یہی ہوا کہ جب یہ ڈارون کی تھیوری آئی اور پھر جب اس کو بائبل کے جو ہے کہ وہ 6000 سال پہلے دنیا بنی، تو دونوں کا جو ڈس ایگریمنٹ ہوا، یہ جو حقائق جیسے آپ جو کہتے ہیں کہ مشاہدہ
انسان نے کیا، جو ان کو وہ ملی آرکیولوجیکل فیکٹس ملے، وہ تو جا رہے تھے 50,000 سال پہلے تک، جبکہ بائبل کہہ رہی تھی کہ وہ 6,000 سال پہلے بنی ہے دنیا۔ تو جب یہ کانفلکٹ آیا تو یقیناً یہ بات ہوئی کہ بھئی یعنی بائبل تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ جب خدا کے جو میسج ہے وہ غلط ہے۔ تو یعنی اس میں میرے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کیونکہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنا مقدمہ اس طریقے سے پیش نہ کر سکے دنیا کے سامنے، اور جو حقائق سامنے آئے، فزیکل ایویڈنس سامنے آئی، وہ ایسی تھی کہ وہ ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے اس چیز کو اور زیادہ پھلنے پھولنے کا موقع ملا الہاد کے نظریے کو۔ کیا آپ جی، یہ سمجھتے بھی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے، یعنی اگر مذہب کے بڑے لوگ پیدا ہوں گے اور وہ مذہبی حقائق کو بیان کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہوں گے، اس کی توضیح بھی صحیح اصولوں پر کریں گے، تو لوگوں کا زیادہ رجحان ان کی بات ماننے کی طرف ہوگا، اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے وہی صورت ہوگی۔ تو موجودہ زمانے میں جو قرآن مجید کا علم ہے وہ ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی، جیسے قرآن نے خود کہا ہے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا، تو ایسے ہی پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بڑی سادہ باتیں تھیں، ان کا جواب دینے کی ضرورت تھی۔ تو ایسے استدلالات جن کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی وہ لوگوں میں فروغ پا گئے، اور اس کے نتیجے میں الہاد کو بھی فروغ حاصل ہوا ہے۔ لیکن یہ کہ الہاد کوئی موجودہ زمانے میں پیدا ہوا ہے یا یہ کوئی آج کی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، یعنی ہمیشہ سے رہا ہے، اور اپنا اپنا استدلال موجودہ زمانے سے پہلے بھی پیش کرتا رہا ہے۔ یونانی فلسفیوں کے تحت بھی الہاد پیدا ہوا، الہاد نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اس سے پہلے بھی تو یہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا رہتا ہے کہ اس میں اگر بڑے لوگ شرک کی تائید میں کھڑے ہو گئے ہیں تو اس کو فروغ مل رہا ہے، یہ لگتا ہے بڑے لوگ مذہب کی تائید میں کھڑے ہو جائیں تو اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، کشمکش ہے۔ لیکن مذہب چونکہ انسانی فطرت کے اندر ودیت ہے، تو اس وجہ سے اگر اس کو تائید حاصل نہ بھی ہو تو وہ اپنی قوت کو بڑی حد تک برقرار رکھتا ہے۔ سیاسی قوت اس وقت عالمی سطح پر مذہب کے پاس نہیں ہے، اور سیاسی قوت بہت اثر انداز ہوتی ہے، یعنی جس تہذیب کے پاس سیاسی قوت ہوگی اس کے افکار، نظریات وہ زیادہ فروغ پائیں گے، لوگ اس کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ یہ سب تو رسول اللہ کی سیرت سے بالکل نمایاں ہے۔ جب تک سیاسی قوت نہیں تھی تو دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگوں نے بات سنی مانی، جب سیاسی قوت حاصل ہو گئی تو کتنے بڑے پیمانے پر فروغ حاصل ہوا، اور کیسے لوگ یدخلون فی دین اللہ افواجا ہو گئے۔ اس وقت بھی اگر مسلمانوں کو سیاسی قوت حاصل ہو تو آپ دیکھیں گے کہ الہاد کہیں بھاگتا نظر آئے گا۔ الہاد کے مقدمات میں کوئی جان نہیں ہے، جو صورتحال اس کو میسر ہے اس میں ظہور بہت زیادہ لگتا ہے اس کا۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم مسلمان صحیح علم پہنچائیں، اور میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مسیحی دنیا نے الہاد کے مقابلے میں جو کچھ لکھا ہے اور جس اعلیٰ درجے کے اوپر الہاد کا جواب دیا ہے وہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے مقابل میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم محمد صاحب، جی بات میرا سوال یہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں اسرائیل کو جو اس کی زمین ہے وہ واپس مل گئی ہے، اور گریٹر اسرائیل کا ایک جو تصور ہے جس کے نتیجے خیز ہونے سے ہمارے علماء ڈراتے بھی رہتے ہیں، اگر شہادت علی الناس سے وہ معزول ہو چکے ہیں تو پھر تو یہ سارا بحث یہ تو انویلڈ ہو جاتا ہے گریٹر اسرائیل۔ سیاسی غلبہ تو اس سے متعلق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید کتنی حاصل ہوگی کتنی نہیں ہوگی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن دنیا میں جو قوانین ہیں وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ دنیا میں اگر برطانیہ عظمیٰ کی حکومت قائم ہوگی اور وہ فلسطین پر بھی قبضہ کر لیں گے تو وہ اپنی مرضی وہاں نافذ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، وہ انہوں نے کی ہے۔ اسی طرح سے اگر سائنس میں، ٹیکنالوجی میں اسرائیل جیسی ترقی کر رہا ہے اسی طرح کی ترقی کرتا چلا جائے گا تو میرا خیال ہے اس شخصیت کا ظہور ہو جائے گا جس کو المسیح الدجال کہا گیا ہے، اور داؤد کی سلطنت کی بحالی کے لیے طاقت بھی شروع ہو جائے گی۔ مسلمان تو اس وقت خود قابل سزا ہوئے ہیں، اس لیے ٹھیک ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے۔ شہادت تو ایک منصب ہے، ذمہ داری ہے، اور اس کے کچھ نتائج ہیں، وہ خصوصی نتائج الگ ہیں، لیکن دنیا جو قانون کار فرما ہے کہ اگر کوئی قوم علم میں ترقی کرتی ہے، اخلاق میں برتر ہو جاتی ہے
تو اس کو کامیابیاں ملتی ہیں، تو مسیحیوں کو اس وقت ملی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، اچھا ایک سوال یہ ہے کہ جو دین ہمیں ہماری فطرت میں دیا گیا ہے وہ تو سارے انسانوں کو مل گیا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم سب متفق ہے اس اخلاقی نظام پر، وہ جاپان ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یورپ ہو، لیکن جو دین نبیوں کے ذریعے اس کی تفصیلات ہے، اور جو کہ جس اسکیم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، شہادت الناس کا، ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا، وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے کچھ کامیاب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ کامیاب ہوتا اور نہ ہوتا دونوں شکلوں میں قیامت میں اس کے اثرات پھر مختلف ہوتے۔ ہماری جو سوال جواب اور جواب دہی کے پاس جی اگر یہ کامیابی اس درجے کی ہو جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ابلیس کو کہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو اچھی بات ہے، میں بھی جہنم میں بھر دوں گا سب کو، یہی کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور بار بار قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کی دعوت کے باوجود اکثریت ابلیس کی دعوت پر ہی لبیک کہتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ میرٹ پر تو بہت کم لوگ منتخب ہو سکیں گے، باقی لوگوں کے لیے اللہ کے درگزر کے نتیجے میں جہنم سے نکلنے کا راستہ نکلے گا، اور جنت کے لیے کسی نچلے درجے میں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھیج دے یا کیا کرے، لیکن میرٹ پر انتخاب تو انتہائی کم تعدادی کا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ بس 1000 میں سے ایک۔ شہادت الناس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو اگر پورا کریں گے تو اس کے کچھ اضافی نتائج ہیں جو نکلیں گے، یعنی اللہ کی مدد تائید حاصل ہوگی، اور دنیا میں جو اسباب ہیں وہ اگر 100 ہیں تو اللہ اس میں اپنی طاقت شامل کر دے گا۔ یہ وہی چیزیں جو سورہ انفال کے آخر میں بیان ہوئی ہے کہ اگر تم میری وفاداری کا حق ادا کرو گے تو میں تمہارے نصف طاقت کو بھی بڑھا کر پورا کر دوں گا۔ یہ چیز ہوگی۔ باقی دنیا میں جو طاقت کا توازن قائم رہتا ہے اور اس میں قومیں اپنی ترقی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں، وہ تو دنیا کے عام قانون کے مطابق جاری ہے۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال حضرت عیسیٰ کے متعلق ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھائے جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا انہیں جسم کے سمیت اٹھایا گیا تھا یا صرف ان کی روح کو اٹھایا گیا تھا اور جسم کو زمین پر رکھا گیا تھا؟ جی میں تو اپنی رائے پچھلے 50 سال سے بیان کر رہا ہوں، اور ابھی میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر 23 اعتراضات کی سیریز میں گفتگو کی ہے اور بتا دیا ہے کہ کہیں نہیں اٹھایا گیا تھا، ان کو وفات دی گئی اور وفات دے کے فرشتے ان کے جسم کو تدفین کے لیے لے گئے۔ کہاں تدفین ہوئی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس سے مقصد یہ تھا کہ کوئی ان کی بے حرمتی نہ کرے۔ تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ انہیں آسمان پہ لے گیا؟ یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ انہیں موت دی گئی، یا جو بالکل جس سے کہ ایکسپریشن بالکل کلیئر ہو جائے؟ نہیں، قرآن میں تو بالکل واضح ہے، بڑے سری لفظوں میں پوری بات بیان کر دی گئی ہے، باقی کہا جاتا ہے تو لوگ بہت کچھ کہتے ہیں۔ شکریہ غامدی صاحب۔ جی السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، جب آپ شہادت حق کی بات کرتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سیاسی طور پہ ساری سیادت اور قیادت عربوں کے حوالے کرنے کے حوالے سے جو ہے نا بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کے دور میں عام آدمی کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کو یعنی اس نقطہ نظر کو اختیار کرنا بڑا مشکل ہے سیاسی لحاظ سے۔ شہادت حق کے حوالے سے کیا اس کے اندر یہ سیاسی تصور بھی ہے یا صرف مذہبی طور پہ یہ نقطہ نظر ہے؟ نہیں، اس میں کوئی سیاسی پہلو ہے ہی نہیں، یہ تو خالص مذہبی ذمہ داری ہے جو انہیں ادا کرنی ہے اور یہ ان پر ڈالی گئی ہے۔ البتہ یہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی کیا تھا، انہوں نے بھی بدقسمتی سے اس کو سیاسی کامیابی سے وابستہ کر کے صورتحال ہی الٹ کے رکھ دی۔ یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اس ذمہ داری کو پورا کرو گے، جو دنیا میں قانون کے تحت تمہاری طاقت ہے اس کو میں بڑھا دوں گا۔ ابھی میں نے اسی لیے انفال کا حوالہ دیا ہے کہ دنیا میں جو سیاسی طاقت ہے یا عسکری طاقت ہے اس کی بنیاد پر آپ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے وہاں بنی اسماعیل کو یا رسول اللہ کے صحابہ کو اطمینان دلایا ہے کہ اگر تمہاری طاقت 1:2 کی ہے تو باقی میں پوری کر دوں گا۔ تو یہ بات کہی گئی ہے، اور وہ ظاہر ہے اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب آپ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں، جیسے صحابہ نے بدر کے میدان میں وہ ذمہ داری ادا کی
اور اگر احد کے میدان میں کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا جو عام قانون ہے وہ روبہ عمل ہو گیا اور سزا بھی ملی. تو اس لیے سیاسی نتیجہ تو اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ مذہبی ذمہ داری ہے. یعنی حضرت ابراہیم کو جو امام کہا گیا ہے تو وہ سیاسی امام نہیں کہا گیا، وہ مذہبی پیشوا ہیں پوری انسانیت کے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ امامت، مذہب کی بات دنیا تک پہنچانے، مذہب کو اپنی زندگی بنانے کے لیے یہ منصب دیا گیا. عام آدمی کی حیثیت سے ہم ظاہر ہے اپنے ملکوں سے آئے ہیں، پاکستان سے، اس طرح دوسرے لوگ بھی ظاہر ہے اپنے اپنے مسلمان ملکوں سے آئے ہیں اور ویسٹ میں آ کے آباد ہوئے ہیں. ہم اسی امت مسلمہ کا حصہ ہیں. ہم اس شہادت حق کی ذمہ داری کو اٹھانا چاہتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ لوگ اس کو بیان کرتے ہیں اس کے اندر ایک اٹریکشن محسوس ہوتی ہے. ہم انفرادی طور پہ اس کو کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں؟ انفرادی طور پر تو وہی ذمہ داریاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں، اور میں نے بھی ایمان کے تقاضوں میں اس کو بتا دیا ہے. یعنی اپنے گرد و پیش میں اللہ کے دین کو پہنچاتے رہیں. اگر کوئی خدا کا بندہ دین کی صحیح دعوت لے کے اٹھتا ہے، آپ کی قوم میں کوئی خدمت انجام دیتا ہے یا کوئی دین کی خدمت کا ادارہ وجود میں آتا ہے، آپ کا اطمینان ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے تو اس کی نصرت کریں. اور اگر کسی جگہ پرسیکیوشن کی نوبت آ جائے تو ہجرت کر کے کسی دارالاسلام میں چلے جائیں. عام آدمی کے لیے جو ذمہ داری ہیں وہ پوری ادا ہو گئی ہیں، قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں. وہ وہی ہیں جو آپ اگر میزان میں دیکھیں تو دین حق کے زیر عنوان بالکل آخر میں ایمان کے تقاضوں کے تحت میں نے بیان کی ہے. یعنی ایمان، عمل صالح، اپنے گرد و پیش میں سچائی کی دعوت، اپنے اعزا اقربا دوست احباب کو، عام آدمی کی بات میں کر رہا ہوں، اور قیام بالقسط، یعنی آدمی سچائی کا علمبردار ہو. کسی سیاسی معاملے کے بارے میں رائے دینی ہو، کسی مذہبی معاملے کے بارے میں رائے دینی ہو، کسی معاشی معاملے میں رائے دینی ہو تو قائم بالقسط رہے. اور اگر کسی جگہ اس کے لیے اپنے دین پر عمل کرنا ناممکن بنا دیا جائے تو ہجرت کے لیے تیار رہے. نیکی اور خیر کے کام میں تعاون کرے. تو نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کی وہی سطح ہوں گی. یعنی اگر نیکی اور خیر کا نمبردار کوئی عالم ہے تو اس کے ساتھ تعاون، اگر اس سے آگے بڑھ کر کوئی ملک ہے تو اس کے ساتھ تعاون، اور اگر امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے کوئی تعاون مانگتی ہے تو اس کے ساتھ. تو عام آدمی کو اس جگہ نہیں کھڑا کیا گیا کہ وہ آگے بڑھ کر ایک جھنڈا اٹھا لے. اس کے کہا گیا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے تو نصرت کرو، مدد کرو، اور مدد کے لیے وہی اصول ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کی جائے گی. تو عام آدمی کو تو دین سے متعلق تمام ذمہ داریوں میں، یعنی وہ ذمہ داریاں جو نماز روزہ ہے وہ تو ظاہر الگ ہے، لیکن دین سے متعلق اس نوعیت کی تمام ذمہ داریوں میں نصرت کرنی ہے. یہی بات میں نے مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی تعبیر پر تنقید کرتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے اقامت دین کی غلط تعبیر کر کے فرد کی ذمہ داری بنا دی جو تکلیف مالا یطاق ہے. صحیح ترتیب یہ ہے کہ اللہ کے دین کی خدمت یا اس کی دعوت کے لیے اگر فرد کوئی کام کرتا ہے، مثلا آپ کے محلے میں کوئی آدمی اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی ہم مسجد بناتے ہیں، تو عام آدمی اگر صحیح سمجھتا ہے اس کے منصوبے کو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرے. کوئی عالم دعوت دین لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے جیسے کہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی اٹھے، تو وہ اگر کہتے ہیں کہ من انصاری اللہ، کون میری مدد کرتا ہے، تو جو مدد کی جا سکتی ہے وہ کی جائے گی اگر اطمینان ہے، کیونکہ ظاہر ہے پیغمبری تو نہیں ہے کسی کو حاصل، ہر شخص کے اطمینان میں فرق بھی ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر بنی اسماعیل شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے عام مسلمانوں سے کوئی مدد مانگتے ہیں تو ان کی مدد بھی کی جائے گی. تو یہاں پر انیشیٹو عام آدمی کے پاس نہیں ہے. عام آدمی کے پاس جو انیشیٹو ہے وہ ان پہلی 3 چیزوں کا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح اور نیکی اور خیر کی اپنے ماحول میں دعوت دینا، جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں. عام آدمی کا معاملہ وہاں ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو مواقع ہیں، یعنی کوئی دعوت آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ مدد کرے اس کی. تو صحیح ترتیب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ہر ریڑھی لگانے والے سے اور ہر کسان سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ اٹھو اور خدا کا دین قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قائم کرنے کے لیے بھی اگر کسی نے کھڑے ہونا ہے تو کوئی سیاستدان کھڑا ہوگا، تو اس وقت اگر وہ واقعتاً کسی صحیح بات کو لے کر کھڑا ہے تو اس کی تائید کرنا بھی نصرت دین ہوگی.
یہ ہے صحیح ترتیب، تو اسی کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں عام آدمی کو کیا تردد ہے؟ اسے تو دیکھنا چاہیے کہ کسی جگہ سے کوئی صحیح آواز آ رہی ہے، علم کی دنیا سے آئے تو اس کی تائید کرنی چاہیے، اور حکومتوں سے آئے تو اس کی تائید کرنی چاہیے، سیاست دانوں سے آئے تو اس کی تائید کرنی چاہیے، اور اگر امت مسلمہ کے پورے وجود سے اس طرح کی کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کی تائید کرنی چاہیے۔ موجودہ دور میں شہادت حق کے سلسلے میں جب ہمارا زوال کا دور آیا، جیسا کہ پچھلے 200-250 سال میں ہندوستان اور پاکستان میں تحریکیں چلتی رہیں، اور ایسے ہی عربوں میں، خاص طور پہ مصر میں تحریکیں اٹھیں، یہ ساری کی ساری اپنی نوعیت میں سیاسی تحریکیں تھیں۔ یہ ایک ماڈل تھا جو ہم نے دیکھا، اور ظاہر ہے کہ اپنے انجام تک بھی پہنچ چکا ہے۔ دوسرا ماڈل آپ اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کی بحث ساری کی ساری ایک طرح کی ایسے محسوس ہوتی ہے کہ یہ فکر و نظر کی چیز ہے، یعنی اس کی عملی اطلاقات کیا ہیں اور کیسے ہم نے یہ کام کرنا ہے موجودہ دور میں۔ اس کی کوئی مثال جو ہے نا ہمارے سامنے، کوئی ماڈل جو ہے نا آپ کی طرف سے پیش نہیں کیا گیا۔ یہ جو کام ہے، اس کو ہم نے یعنی کون کون سے پہلو ہیں، ذرا اس کو ایک ساتھ کے ساتھ بیان کر دیں، خاص طور پہ ذریت ابراہیم کے حوالے سے جو ہمارا منصب ہے، ہم اس کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جو آخری بات آپ نے کہی ہے اس کو میں پہلے زیر بحث لے آتا ہوں، یعنی ذریت ابراہیم کا مطلب اس وقت تو اہل عرب ہے۔ اہل عرب اگر امت مسلمہ کی قیادت کرنے کے لیے اپنی مذہبی ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کوئی آواز دیتے ہیں تو اس پر ضرور لبیک کہنی چاہیے۔ اور میرا تو اس وقت بھی احساس اور تجربہ یہ ہے کہ انہوں نے جب بھی کبھی اس طرح کی آواز دی ہے ان کو غیر معمولی ریسپانس ملا ہے۔ میرا پہلے خیال تھا کہ ہم مسلمان خاص طور پر بر صغیر میں جذباتی ہیں حرمین کے بارے میں یا وہاں کی حکومتوں کے بارے میں، لیکن ملیشیا میں 10 سال گزار کر اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ مشرق کے بعید تک یہی صورتحال ہے، اور یہاں بھی آ کے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تہاں بھی مسلمانوں کے اندر ذرا ان سے بات کریں، اس چیز کا شعور، یعنی اس کو الفاظ نہیں دے پاتے لیکن وہ موجود ہے اپنی جگہ۔ تو اس لیے یہاں تو انیشیٹو ان کو لینا ہے، یعنی وہ اگر امت مسلمہ کو، مثال کے طور پر جیسے میں نے تجویز پیش کی، ابھی میں نے عرض کیا کہ چند ہفتے ہی پہلے، اور اس سے پہلے مولانا وحید الدین بہت اس کو بیان کر چکے ہیں کہ وہ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر امرہم شورا بینہم کا ایک نظام قائم کر رہے ہیں، اور ہم نے آئینی اور دستوری بادشاہت کی حیثیت اختیار کر لی ہے، تو پورے عالم اسلام کو ہمارے ساتھ شریک ہو جانا چاہیے۔ تو میں تائید کروں گا اس بات کی، اور جیسے کہ میں نے کہا بھی کہ پورے عالم اسلام کی 50-55 حکومتیں ان کے ساتھ وہی تعلق پیدا کر لیں جو اس وقت آسٹریلیا اور کینیڈا اور نیوزی لینڈ کا برطانیہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ان کی طرف سے کوئی چیز آنی چاہیے، ہم تو ان کو توجہ ہی دلا سکتے ہیں۔ شہادت کا جہاں تک تعلق ہے، یعنی اس شہادت کا جو ذریت ابراہیم کی ذمہ داری ہے یا عربوں کی ذمہ داری ہے، میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ وہ اس کو بالکل چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اس کے جو تینوں پہلو ہیں ان میں سے بعض چیزوں پر وہ آج بھی کاربند ہیں اور اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اپنی طرف سے جو ان کا فہم ہے کر رہے ہیں، اور ان کی رہنمائی بھی ظاہر ہے قیادت کی سطح پر کون کرے گا؟ علماء کرتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ علماء کے تصورات میں خود کتنی غلطیاں پیدا ہو چکی ہوئی ہیں۔ تو میں کوئی بہت زیادہ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، زیادہ ذمہ داری علماء پر عائد ہوتی۔ وہ اپنی اس ذمہ داری اور فرض کو ادا کریں گے، انہیں ہماری کوئی ضرورت ہے تو ہمیں بھی اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ لائے عمل میں نے کوئی پیش نہیں کیا، لائے عمل تو میں نے ہر لحاظ سے پیش کر دیا ہے، لیکن اپنے لیے اسی کام کا انتخاب کیا ہے جو میں بہتر طریقے سے کر سکتا ہوں، اور میرے لائے عمل کا بنیادی اصول بھی یہی ہے کہ ہر شخص اس پوری اسکیم میں اپنی صلاحیت کے لحاظ سے رہنمائی کرے اور خدمات انجام دے۔ تو میرے نزدیک تو بہت سادہ چیز ہے کہ اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کیا کام ہے جو آپ نے اس ساری دعوت میں اپنے لیے منتخب کیا ہے، یعنی کسی آدمی کے کام کی نوعیت کیا ہے۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ پچھلے 200 سال میں تحریکیں اٹھیں اور یہ سب ہوا، انہوں نے ایک لائے عمل دیا، اس سے پہلے 1000 سال تک وہی لائے عمل رہا ہے جو میں بتا رہا ہوں، یعنی وہ لوگ کے جو اہل علم ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دیں، وہ دین کی شرح و وضاحت کریں، وہ اسلامی علوم پر تحقیق کریں،
ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے، اور اپنی قوموں کو خبردار کرتے رہیں۔ اس کے لیے کوئی تنظیم کی ضرورت نہیں، کسی جماعت کی ضرورت نہیں، بلکہ تنظیمیں اور جماعتیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس سے فرقہ بندی کی بنیادیں پڑتی ہیں اور لوگوں کی آزادی رائے سلب ہوتی ہے۔ تو ان کو اگر فرض کیجئے کہ کسی کام کو منظم کرنا ہے تو اداروں کی صورت میں منظم کریں۔ تعلیم کے لیے کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے، ادارے کافی ہیں۔ دنیا بھر میں بہت اعلیٰ درجے کے تعلیمی ادارے اسی طرح کام کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں بھی کر رہے ہیں۔ اگر تحقیقی کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے کسی تنظیم کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسی سطح پر ہو سکتی ہے۔ تو کام کے لحاظ سے جو اقدام بھی کرنا ہو کیا جائے، اور اگر کسی جگہ پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سیاسی جدوجہد ہو سکتی ہے تو میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ وہ لوگ آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر سیاسی جدوجہد سیاسی طریقوں سے کریں۔ اور اس میں اگر ہمارے ملک میں مثال کے طور پر کوئی ایسی سیاسی جماعت کام کرتی ہے جو ایک طرف سیاسی جدوجہد صحیح اصول پر کرتی ہے، دوسری جانب سیاست میں بھی حق کی گواہی دیتی ہے، قائم بالقسط ہو کر کام کرتی ہے، اور اس کا دینی شعور بھی اچھا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ اس وقت دین کی صحیح تعبیر کیا ہے تو کیا کہنے ہیں، اللہ تک کسی کو توفیق دے تو ضرور یہ کام کرے۔ بس میرا نقطہ نظر یا میرا لائے عمل یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کا اور اپنی صلاحیت کے لحاظ سے کام منتخب کرنا چاہیے۔ جو طریقے اس سے پہلے جماعتوں نے اختیار کیے وہ ہر لحاظ سے خرابی کا باعث بنے، اور جب تک وہ جماعتیں قائم ہیں خرابی کا باعث بنتے رہیں گے، اور ہر جگہ بنے ہیں۔ ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ علمی کام کرنے والوں کو علمی کام کرنا چاہیے، تحقیقی ذمہ داریاں ادا کرنے والوں کو وہ کام کرنا چاہیے، اور جو لوگ سیاسی جدوجہد کرتے ہیں وہ کریں۔ میرے خیال میں اس میں آئیڈیل لائحہ عمل، میں لائحہ عمل کی بات کر رہا ہوں، فکر کی بات نہیں کر رہا۔ وہ علماء دیوبند دیکھتے ہیں، یعنی ان کے ہاں تمام اجزاء بالکل اسی طرح ترتیب پائے ہیں۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دور حاضر کی سب سے بڑی مذہبی تحریک، منظم ترین تحریک دیوبند ہے، اور ان کو آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو لوگ مدرسے میں ہیں وہ مدرسے میں کام کر رہے ہیں۔ مولانا انور شاہ کاشمیری کی سطح کے اہل علم کو انہوں نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ آئیں سیاسی جدوجہد کریں۔ سیاسی جدوجہد کا ان کا پلیٹ فارم بالکل الگ ہے اور وہ سیاسی طریقے سے کرتے ہیں، اور اب انہوں نے ایک آپ کے قریب کے علاقے میں اپنی حکومت بھی قائم کر کے دکھا دی ہے، جہاد بھی کر کے دکھا دی ہے۔ تو اس سے زیادہ ہماگیر لائے عمل نہیں ہو سکتا۔ لائے عمل کے لحاظ سے 100% درست۔ باقی فگر پر جو بھی تنقید آپ کرنا چاہیں کریں، میرے تو خیال میں صحیح لائے عمل ہے یہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم۔ کل کی نشست میں آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسماعیل کے جو انبیاء کرام تھے ان پر ایمان جو بنی اسماعیل کے افراد بھی لے کر آئے تھے یا آئے ہوں گے، اور ان انبیاء کرام نے حج بھی کیا۔ تو اس طرح کی کوئی انٹریکشن کے آثار ملتے ہیں کہیں پہ؟ کیونکہ اگر ان کے درمیان اس طرح کے کوئی تعلقات تھے تو سیاسی تعلقات بھی ہو رہے ہوں گے اور کوئی فیملی ریلیشن شپ بھی قائم ہوئی ہوگی، تو اس طرح کے کوئی آثار اگر ملتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیجیے۔ اسی حوالے سے دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر ملتے ہیں تو جب ان پر غلامی آئی بنی اسرائیل کے اوپر 2 مرتبہ، تو ان میں سے قبیلہ آ کے مدینہ آباد ہو گیا، تو اگر تعلقات ان کے بنی اسماعیل کے ساتھ تھے تو وہ مکہ کے اطراف میں کیوں نہیں آ کر آباد ہوئے؟ تعلقات تو اس زمانے کے لحاظ سے دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہونے چاہیے بلکہ رہے۔ تاریخی طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے مرحلے میں بھی جب ان پر افتاد آئی تو ان کے بہت سے قبیلے ادھر ہی آئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ بہت سی بستیوں میں آباد تھے، صرف مدینہ ہی میں نہیں تھے، خیبر میں بھی تھے۔ اسی طرح سے اور علاقے بھی ہیں جہاں پر یہود کی بستیاں تھیں۔ میں نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے اتمام حجت کے موضوع پر، اس کو سنیے، اس میں بتایا میں نے کون کون سی بستیاں یہود کی تھیں۔ تو عرب میں بہت جگہوں پر وہ آباد تھے، اور نہ صرف یہ کہ آباد تھے بلکہ عربوں پر ان کے اثرات رہے ہیں بہت۔ عرب ان کو ایک لحاظ سے مذہبی طور پر بلند لوگوں میں شمار کرتے تھے، بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے بھی تھے۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ معروف ہیں۔ اسی طرح سے جب سینٹ پال کا اور اس کے ماننے والوں کا غلبہ ہوا تو شمون کے پیرو ادھر ہی ہجرت کر کے آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ان علاقوں میں جو مسیحی تھے وہ بھی شریعت کے ماننے والے تھے اور بڑی حد تک توحید پر قائم مسیحی رہے ہیں تاریخ میں۔ لیکن یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئیں، اور ہمارے پاس رسول اللہ سے پہلے کی کوئی بڑی تفصیلی تاریخ نہیں ہے۔ وہ رسول اللہ کے بعد بھی ایک صدی تک کوئی باقاعدہ تاریخ نہیں وجود میں آ سکی۔ زبانی روایات ہیں
اور بنی اسرائیل نے اپنی تاریخ بائبل کی صورت میں لکھی ہے. وہ اپنا تعلق توڑ دینا چاہتے تھے، یعنی اس پیشین گوئی کے معاملے میں ان کے ہاں قرآن کے الفاظ میں سخت حاسدانہ رویہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہم سے نبوت لے کر بنی اسماعیل کو دے دے گا. تو اس معاندت کی وجہ سے انہوں نے ایک ایک چیز کو مٹا ڈالا، ورنہ قدیم تاریخ میں اس کے بہت آثار ملتے ہیں. بلکہ یہاں تک ہے کہ عرب میں بہت سے علاقے ہیں جن کے نام بالکل وہی ہیں جو ہم بائبل میں بنی اسرائیل کے علاقوں کو پڑھتے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مختلف وقتوں میں وہ آتے رہے اور یہاں آباد ہوتے رہے. پھر یہ مدیان کہاں ہے؟ یہ بھی ظاہر ہے کہ وہی علاقہ ہے جس میں خود حضرت ابراہیم کے تیسرے بیٹے آباد ہوئے جو ان کی اہلیہ کتورہ کے وطن سے تھے. حضرت شعیب کی بستی وہی ہے. تو بڑے قریبی اور گہرے تعلقات رہے ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ. سیدنا موسیٰ کہاں آئے تھے، کہاں شادی ہوئی تھی ان کی، وہ یہی علاقے ہیں سارے. تو اس طرح کی کوئی معاندت پہلے مرحلوں میں نہیں تھی. تاہم یہ کہ تعلقات کیسے رہے وہ تو خود بنی اسماعیل کی اپنی تاریخ بھی بہت محفوظ نہیں ہے، زبانی روایات ہیں جو لوگ بیان کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ بائبل میں اس طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ جنگ کریں اور وہ دوسری اقوام کے ساتھ جنگ کرنے جاتے تھے تو اس طرح کے احکامات ملتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر دیا جائے. تو کیا قانون اتمام حجت میں بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت تھی اس زمانے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا کہ اب لوط کی بستی تباہ کرنی ہے تو بچوں کو بچا لیا جائے. جب اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بچوں کو الگ کیا جائے. اس ذیل میں یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں کہ بچوں کو براہ راست مار دینے کا حکم نہیں بیان کیا گیا کہیں. شکریہ. ابھی سوال کرتے ہیں یہ حسن صاحب نے کچھ اقتصابات پیش کیے تھے ابھی آج کے سیشن میں. اس میں انہوں نے زبور کے کچھ حوالے دیے اور کہا کہ یہ پیشن گوئیاں ہیں، حالانکہ وہ ایسا محسوس ہوتا کہ پچھلی پرانی 300 سالہ تاریخ بیان ہو رہی تھی. تو زبور میں جس طرح کی باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پیشن گوئیاں تھیں یا تاریخ کا بھی حوالے تھے اس میں؟ جی، اس پہ انٹرپریٹیشن بہت کچھ بحثیں ہوتی رہتی ہیں کیونکہ تمثیل کا انداز اختیار کیا گیا ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ عام طور پر عبرانی جیسے لکھی جاتی تھی اس میں حروف علت نہیں لکھے جاتے تھے، تو اس سے لفظوں کی تعین میں بھی بڑی دقتیں ہوئی ہیں. اس پر بہت سے محققین نے کام بھی کیا ہے. تو اس لیے بس یہ لوگوں کے علم کے لیے کچھ چیز بیان کی جا سکتی ہے. صراحت کے ساتھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے جو اس وقت بائبل میں پڑھا جا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس تاریخ کا ایک ایک پہلو بالکل محفوظ ہے. ایک بائبل ہے اور دوسرے قرآن ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جن میں جو کچھ بظاہر بیان ہو گیا ہے اسی کو پیش کیا جا سکتا ہے. باقی چیزیں تحقیقی رائے ہوگی، آپ کا اطمینان ہو جائے بڑی اچھی بات ہے، نہ ہو تو بس محقق کے حوالے کر دیجیے اس کو. حسن صاحب نے فرمایا کہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے بنی اسرائیل، ایک سامریہ اور دوسرا یہودیہ. یہودیہ کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ وہ یہود جو آج کل کے یہود ہیں وہ یہودیہ سے تعلق تھا ان کا. یہ سامریہ جو سلطنت تھی ان کے لوگوں کا کیا ہوا؟ نہیں، دونوں سلطنتوں میں یہود ہی تھے. یعنی وہ ایسا ہی تھا جیسے ہماری ایک سلطنت اندلس میں تھی اور ایک عباسیوں کی سلطنت تھی. دونوں میں یہود ہی تھے، لیکن دونوں سلطنتیں ہی خاتمے کو پہنچ گئیں اور پھر رومیوں نے تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا اس سارے علاقے. حمدی صاحب ہمارے ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا ہے اور میں انہیں کی بات کو آگے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہود کے حوالے سے، ذریت ابراہیم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو مختلف ادوار میں یہودیت جس طرح تتر بتر ہوتی رہی، مختلف ممالک میں ان کے مختلف قبیلے آتے جاتے رہے اور بعد میں بہت سے قبیلے ان کے جو نقائب ہو گئے. ان میں سے کچھ لوگ یا کچھ قبیلے افغانستان میں آ کے آباد ہوئے اور ہمارے پاکستان کے جو اس وقت کے پی کا علاقہ ہے وہاں آ کے آباد ہوئے، جن کو ہم عمومی طور پہ پٹھان کہتے ہیں. اپنے فیچرز جو ظاہری فیچرز ہیں، اپنے رویے، اپنے ان کی نشست و برخاست اور ان کی تہذیب اور ان کا کلچر، یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل یعنی وہی لوگ ہیں. اور ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے اسے لکھا ہے اور ویسٹ میں بھی یہ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان لوگوں کا تعلق انہی کھوئے ہوئے قبیلوں سے تھا
اور اس کے کچھ اور آثار بھی ہمیں افغانستان میں ملتے ہیں، جیسے قبیلہ غزنی ہے، اس کی بھی جب ہم تاریخ دیکھتے ہیں تو کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہیں وہاں پہ۔ اور اس سے ہٹ کے بھی اگر ہم دیکھیں تو افغانستان میں یہ یہودی پائے جاتے ہیں، وہ کئی صدیوں سے وہاں پہ آباد ہیں، اور وہ انہی لوگوں سے ان لوگوں کا تعلق ہے جنہوں نے اپنے دین کو محفوظ رکھا اور آج تک جو ہے نا اپنی روایات پہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی کوئی اس تحقیق پہ کبھی نظر گئی، اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، جو یعنی اتنا بھی جو ہے نا آپ کے سامنے میں نے اس کے پہلو رکھے ہیں؟ یہ جتنی باتیں آپ نے بیان کی ہیں وہ سب ہم بچپن سے سنتے رہے، اس لیے کہ خود ہمارا اپنا خاندان اپنی ماخذ میں وہیں کا ہے۔ ہمارے جو شجرہ ہے نسب گھروں میں موجود ہیں، ان میں ابتدا ملک طالوت سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ کسی بھی شجرے کو دیکھیے، خود ہمارے خاندان کی تاریخ تو چھپی ہوئی ہے، اس میں خود ہمارے اپنے گاؤں میں جو خاندان کے لوگ آباد ہوئے آ کے، ان کے شجرے میں بھی آخر میں طالوت ہی کا ذکر ہے۔ اس لیے یہ افغان کے ہاں یا ان کے مختلف قبیلوں میں ایک عام بات ہے اور بہت لکھی جاتی ہے۔ اس کے قرائن بھی ہیں، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا، کیونکہ اسیری کے زمانے میں ایک پوری کی پوری قوم کو آپ جب اس کے وطن سے نکال کے لے آئیں تو کچھ نہ کچھ لوگ دائیں بائیں نکل جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس طرح کے معاملات ہی ہیں جن کے نتیجے میں لوگ کہیں سائبیریا میں اور کہیں وہاں آباد ہوئے، تو اس لیے بعید نہیں کہ یہاں بھی جا کے آباد ہو گئے ہیں۔ آثار بھی اس کی تائید کرتے ہیں، لیکن یہ سب قرائن اور شواہد ہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی حتمی طور پر کوئی تاریخی ثبوت مل جائے یا ایسی کوئی بات ہو، یہ بتانا مشکل ہے۔ جن لوگوں نے یہ سب چیزیں لکھی ہیں وہ بھی زبانی روایات ہی بتاتے ہیں۔ یہ میں نے جو شجرے آپ کو بتائے ہیں وہ بھی عام طور پر خاندانوں میں زبانی روایات کے طور پر بیان ہوتے ہیں، اور بعد میں کچھ مورخین لکھ بھی لیتے ہیں۔ اس طرح وہ کتابوں میں بھی ثبت ہو گئے ہیں، جیسے میں نے اپنے خاندان کا آپ کو بتایا۔ یہ اس طرح ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی حتمی ثبوت مل گئے ہیں، کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ دجال کا ظہور اسی علاقے میں سے ہوگا، یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، اور اس میں افغانستان کی بھی اور ایران کے بعض حصوں کی بھی بہت اہمیت ہے۔ بلکہ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ سب سے پہلے اصفہان کے یہود اس کی بیعت کریں گے۔ تعداد کا ذکر بھی آتا ہے کہ 70,000 کے قریب ہوں گے جو اس کے ساتھ نکلیں گے، اور وہ داؤد کی سلطنت کی بحالی کے لیے اپنے اقدام کی ابتدا اسی علاقے سے کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ بھی واضح ہے کہ اس کا ظہور خود یہود کے اندر سے ہونا ہے، یعنی یہودی میں سے کوئی شخص ہے جو اٹھے گا اور اٹھ کر وہ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا، مسیح موعود ہونے کا۔ تو یہ چیزیں بھی تائید ہے میں کہی جا سکتی ہیں، بس یہ تائیدی شواہد ہے، کوئی چیز جب ظاہر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے۔ تاہم حتمی نتائج نکل آئے۔ حتمی نتائج میں دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ کے پاس تاریخ کی روشنی میں کوئی مواد آ جاتا ہے جو تاریخی روایات کی صورت میں ہے، تو ابھی تک کوئی چیز میری نظر سے اس طرح کی نہیں گزری۔ دوسرے وہ ہے کہ جو آج کل آثار مل جاتے ہیں، کوئی کھدائی ہوئی ہے، کہیں کوئی کتبے دریافت ہو گئے ہیں، کوئی تحریر مل گئی ہے، اور اس طرح کا بھی ابھی نہیں ہوا۔ باقی یہی یعنی مقامی روایات ہیں، کچھ جس طرح کہ آپ نے کہا چہروں پر کچھ آثار لگتے ہیں، کچھ طبائع کی موافقت کے اوپر بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، کچھ ایسے ہی زبانی روایتیں جو خاندانوں میں آ رہی ہیں وہ اسی طرح بیان ہوتی ہیں۔ تو یہی چیزیں ہیں جو مل ملا کے اس تاثر کو تقویت دیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دونوں ہی علاقے ہیں جن کی طرف وقتاً فوقتاً ہجرت ہوئی ہے۔ یعنی جب یہ بابل میں اسیر تھے تو یا وہاں سے نکل کے یہ عرب کے صحراؤں کی طرف گئے ہیں اور وہاں آباد ہوئے، وہاں تو باقاعدہ ان کی تاریخ بھی بیان ہوتی ہے، جیسے مدینے میں تھے، خیبر میں تھے، اور یا اس علاقے کی طرف آئے ہیں، لیکن اس کو آپ تاریخی طور پر اسٹیبلش نہیں کر سکتے۔ قرائن کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے امکانات ہیں کہ ایسا ہوا۔ السلام علیکم عامر صاحب، سوال نہیں ہے، بس ایک کامنٹ ہے۔ پہلے دن بنی اسرائیل کی تاریخ کی جو پہلی کلاس تھی، اس کے بعد تزکیہ نفس پر حسن صاحب نے ہمیں کچھ باتیں بتائی تھی اور بہت خوبصورت باتیں بتائی تھی۔ زندگی ایسا لگتا ہے کہ جیسے چینج ہونے کو ہے،
اس کی باتیں سن کر. تو آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم اپنی شخصیت میں وہ چینج لے آئیں جو حسن صاحب نے ہمیں بتایا تھا. اور آپ کے لیے بھی ایک خوشی کی چیز ہے کہ جو علم آپ نے شاید اس کو منتقل کیا وہ بہت خوبصورت طریقے سے دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا بھی اور بہت شکریہ حسن بھائی کا کہ جو چیزیں شاید ہم بہت ساری علمی بحثوں میں نہ حاصل کر سکیں اس 1 گھنٹے کی محفل میں ہم لوگوں نے حاصل کر لیا. بہت شکریہ. آپ کی بڑی عنایت اور آپ کی محبت کا بھی شکریہ. ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، حسن کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت دے، ان کو اور زیادہ سیکھنے کی توفیق دے. ابھی نوجوان ہیں اور بڑا زمانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو یہ بہت کچھ ترقی کر سکتے ہیں اور اپنی تطہیر پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے. اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہے، سیرت و کردار کی پاکیزگی ہے. ہمارے دین میں محض علم کوئی چیز نہیں ہے، اس علم کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے، اللہ سے سچا تعلق اور اس کی معرفت کا صحیح شعور بھی ہونا چاہیے، اور بندے کو آخرت کو ایک حقیقت سمجھ کر جینے کی توفیق میسر ہو. اس کی مجھے آپ کے لیے، آپ کو میرے لیے، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے. شکریہ. آپ کا تھوڑا سا زیادہ وقت ہم کی ترجمانی میں کرنا چاہتا تھا، وہ ریاض صاحب کی زبان سے ادا ہو گئے، تو آپ کی بات کا شکریہ. تو اس کے نتیجے میں اگر درخواست کی جائے کہ بس آپ حسن صاحب کو کل بھیج دیں واپس تو آپ کا فرما لیں. وہ ٹیکنیکلی تو ان کا ختم ہو گیا جی، ایک سیشن رہتا ہے تو وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ روایت المورتی تو ایک دفعہ ہماری تسلی نہیں ہوتی تو بار بار آنا پڑتا ہے. تو آپ کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس پر غور جاری رکھیں اور ہمیں موقع دیں آپ کی خدمت کا. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو سلامتی سے رکھے. تو جو ہی انشاءاللہ آپ کی صحت امپروو ہوئی ہم دوبارہ درخواست لے کر حاضر ہو جائیں گے. لیکن یہ بہت اچھے سیشنز رہے سب ممبران کے لیے. تو جس طرح ہم نے کمبینیشن بنایا تھا کچھ علمی فکری گفتگو کا اور کچھ تذکیر کا، الحمدللہ وہ مقصد بڑی حد تک پورا ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر دے. بہت عنایت، بہت شکریہ آپ کا. سب دوستوں کو میرا سلام عرض کیجیے اور سب سے کہیے کہ ہدف اسی چیز کو بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنی اصلاح ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اور ہمیشہ دیکھتے رہیں کہ اس طرح کی نشستوں کے نتیجے میں، کچھ سیکھنے کے نتیجے میں آپ کی نمازوں میں کیا بہتری آئی ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کیا بہتری آئی ہے، گھر والوں نے آپ کے اخلاق میں کیا بہتری دیکھی ہے. یہی معیارات ہیں جن پر اپنے آپ کو جانچتے رہنے چاہیے. میں بھی دست بدعا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب بھی کبھی موقع ملے تو یہی درخواست کریں کہ اب بڑھاپے کا زمانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی سے بھی رکھے اور ایمان اور ہدایت پر بھی رکھے، اور جس طرح کے اللہ کے صالح بندوں کو توفیق رہی ہے کہ وہ زندگی کے آخری مرحلے تک اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی خدمت لے. جاتے جاتے ایک لاسٹ منٹ کوشچن آیا ہے کیونکہ یہاں خواتین بھی بیٹھی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا شہادت الناس میں خواتین کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ جی، سب کی ذمہ داری اسی طرح ہے کہ جس وقت جس کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ادا کرے گا تو وہ وہی آواز لگائے گا کہ من انصاری اللہ، اس معاملے میں مجھے اس مدد کی ضرورت ہے، کون میری مدد کرے گا. تو اس میں مدد پیش کرنی چاہیے. وہ خواتین بھی کرتی ہیں، مرد بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں. لیکن یہ آواز جب تک نہیں آتی اس وقت تک جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے، اور وہ ذمہ داریاں میں نے بیان کر دی ہیں. اور پھر توجہ دلا دیتا ہوں کہ دین حق کے نام سے جو مقدمہ ہے میری کتاب میں، اس کے آخر میں ہے ایمان کے تقاضے. بس وہی ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں اگر آپ غور کریں گے تو جو فکر پچھلے 100-150 سال میں پیش کیے گئے ان کی تصحیح کی گئی ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا. تو سب لوگوں کو اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر دین کی نصرت یا دین کی مدد کے لیے کوئی آواز اٹھتی ہے تو جو استطاعت ہے، جو صلاحیت ہے، اس کے مطابق عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، ان کو اپنی خدمت انجام دینی چاہیے. لیکن صحیح اصول یہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی آواز نہیں اٹھی تو چلیے میں علم اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں گا. جس نے کام کرنا ہے وہی آواز دے گا.
علماء نے کرنا ہے تو کسی عالم کی آواز اٹھے گی، اور حکومتوں نے کرنا ہے تو حکومتیں آگے بڑھیں گی، سیاسی رہنماؤں نے کرنا ہے تو وہ آگے بڑھیں گے۔ اس کے بعد عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کی نصرت کریں، ان کی مدد کریں۔ بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت عنایت۔